آج حکومت کے نشے میں آ کر اگر کوئی بار بار میرے نبی کی ذات کو استعمال کرتا ہے تو ہمارے جذبات بے قرار ہوتے ہیں. لوگوں کو یہ لگتا ہے, ڈپارٹمنٹ والے بار بار یہ کہتے ہیں مولانا کیوں اتنا ایگریسو ہو جاتے ہو, کیوں اتنی بھڑکاؤ باتیں کرتے ہو. میں نے بار بار یہ کہا ہے, اعلان کہا ہے, جب جب گالی دینے کا شوق ہے میرا نام لے کر گالی دو, میری ماں کے نام پر, میرے باپ کے نام پر, میرے خاندان کے نام پر, جتنا کوسنا ہے کوس لو. لیکن یاد رکھنا اگر حضور کی طرف انگلی اٹھاؤ گے, اگر نبی کی عظمت کی طرف بولو گے, ہمارے خون کا آخری قطرہ بھی جسم میں باقی ہے, تمہاری گردنوں پر چڑھ کر کے بولیں گے, تمہارے سینے پر چڑھ کر بولیں گے. اور تم یہ سمجھتے ہو تخت و تاج تمہارے پاس ہے, آج فوج و طاقت تمہارے پاس ہے. تمہارے ناجائز باپ آج سے 200 سال پہلے انگریزوں کی شکل بھی یہاں موجود تھی. انہوں نے ایک عالم ربانی کفایت علی کافی کو پھانسی پر چڑھایا تھا, ایک نہیں 30,000 علماء کو پھانسی پر چڑھایا تھا. تمہارے ناجائز باپ بھی یہ سمجھتے تھے ہندوستان سے اسلام ختم ہو جائے گا. ارے ان کا چورا بھی یہاں باقی نہیں رہا, سب ختم ہو کر چلے گئے. تم بھی اپنے انجام کا انتظار کرو, کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا. آج کتوں کا وقت ہے, کل ہمارا دور آئے گا. اگر ان کو لگتا ہے ہم بہت گرج کر کے بول رہے ہیں, اپنے مجمع میں بول رہے ہیں, کل کو اگر انہیں چاہیے تو ہتھ کڑیاں لگا لیں, پھانسی کے پھندے پر چڑھا لیں, اور مجھ جیسے ایک آدمی کے مر جانے یا قتل ہو جانے کا نام اسلام کا ختم ہونا نہیں ہے, بلکہ میں چیختے ہوئے جاؤں گا جس دن تم مجھے پھانسی پر چڑھاؤ گے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. بس آج میرا مسلک آپ کو بتا دوں, آپ سب اسی بات پر گامزن ہو جائیں. میرا مسلک کا مطلب صحابہ کا, اولیاء کا, تابعین کا, اعلیٰ حضرت کا یہی ہے. ہر مصیبت ہر ستم گوارا ہے, ہر مصیبت ہر ستم گوارا ہے. یا رسول اللہ ایک بار تم کہہ دو کہ تو ہمارا. دنیا آج خوف زدہ اسی بات سے ہے کہ تم اٹھ رہے ہو, تم بیدار ہو جانا پورے طور پر, ڈرو مت. تمہارا نام کسی مجرم قوم سے جڑا ہوا نہیں. بھونکنے دو کتوں کو, جتنی مرتبہ کہیں آتنکوادی, جتنی مرتبہ کہیں دہشت گرد, جتنی مرتبہ ٹیررسٹ, جو بولنا ہے بولو. ہم تمہارے باپ کی زمین پر نہیں جیتے اور نہ ہی تمہاری سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے. ہم اللہ کے بندے ہیں, رسول کے امتی ہیں. نعرہ تکبیر. آئیے محبت کے ساتھ علامہ سلمان اظہری کا ایسا استقبال کریں کہ نون کا چوراہا اور بہار کی راجدھانی پٹنہ کے در و دیوار گواہ ہو جائیں کہ اعلیٰ حضرت کے شہدائیوں کے سینے میں کتنی طاقت ہے. لبیک یا رسول اللہ کی. سرکار یہاں سے وہاں تک اگر ماں نے بچپن میں دودھ کی جگہ حضور کا عشق پلایا ہو, کیونکہ انہی کی چشم عنایت مہربانی ہے جو قید غم سے یہ آزاد زندگانی ہے. نبی کا عشق بتاتا ہے حال نسلوں کا, یہ بھیک میں نہیں ملتا, یہ خاندانی ہے. تو محبت سے ہاتھوں کو اٹھا کر یہاں سے وہاں تک. راحت اندوری نے کہا تھا کہ فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور ہونا چاہیے, جنگ ہو یا عشق ہو بھرپور ہونا چاہیے. محبت سے ہاتھوں کو اٹھائیں, دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر, اور ذرا بلند آواز سے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, آقا کی آمد, داتا کی آمد, داجا کی آمد, یاسین کی آمد, طٰہٰ کی آمد. ذرا جھوم کے بول لو, لب چوم کے بول لو, لب چوم کے بول لو, مستی میں بولو, بستی میں بولو. اب ذرا دل لگا کر لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. اور ذرا محبت سے لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا
رسول اللہ، یہ دل یہ دل یہ دل یہ دل عشق نبی میں گر مچل جائے تو اچھا ہے، محمد کہتے کہتے دم نکل جائے تو اچھا۔ منبر نور پر جلوہ بار علماء ذویل احترام، مشائخ سادات، حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الانس والجان وعلى آله واصحابه ذوي الخير والإحسان، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، صدق الله مولانا العظيم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ یہ میری بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ پٹنہ میں اترنے کے بعد ربیع الاول کا چاند نظر آیا ہے۔ آج میری شروعات ربیع الاول کی آپ کے اس شہر سے ہو رہی ہے۔ پہلے تو ہم صرف پٹنہ کی سیاست ہی جانتے تھے، سیاسی ہلچل یہاں کی اخباروں کی گرمی نظر آتی تھی، لیکن آج اترنے کے بعد عشق رسول کی گرمی بھی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ یقیناً چھوٹی جگہ ضرور ہے۔ ناظم اجلاس کفیل انبر صاحب سے آپ سن رہے تھے، یہاں پر بیٹھے رہ جانا، جمے رہ جانا، یہ بھی اپنے آپ میں عشق کا ایک کمال ہے۔ ابھی بیٹھے بیٹھے دو چیزیں آپ محسوس کر رہے ہوں گے۔ مجھ سے پہلے ایک نعت مداح رسول شاکر صاحب پڑھ رہے تھے اور نظامت کفیل انبر صاحب کر رہے تھے۔ دونوں میں ایک کامن چیز دکھ رہی تھی، پیچھے سے سننے والا دونوں کو بھی نہیں پہچان سکتا کہ اتنی عمر والا اتنی سریلی آواز میں نعت پڑھتا ہو اور اتنا دبلا پتلا آدمی اتنا گرج کر نعرے لگاتا ہو۔ دونوں بھی سمجھ سے باہر تھی۔ اس عمر کا آدمی اتنی میٹھی آواز میں نعت پڑھ رہا ہے اور دور سے سننے والا کفیل صاحب کے نعرے کو یہ سمجھتا ہوگا کہ بہت بڑا ہٹا کٹا آدمی ہوگا۔ لیکن میرے عزیزو، یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بچپن سے ہم سنتے آئے ہیں محمد کے غلاموں میں بڑھاپا آ نہیں سکتا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی میں جو بال سفید ہو جائیں تب بھی بوڑھا نہیں ہے، جسم اگر گل جائے تب بھی کمزور نہیں ہے۔ باقی اگر حضور سے دور ہو کر ہٹا کٹا پہلوان بھی ہو تو ہماری ٹھوکروں میں ہے، اور حضور سے وفا کرتا ہے، ویل چیئر پر بیٹھا ہے، تب بھی وہ ہمارا امام ہے، وہ ہمارا امام ہے۔ دنیا جانتی ہے طاقت و قوت اس کرسی کا نام نہیں ہے، طاقت و قوت عشق مصطفیٰ کا نام۔ عزیزان گرامی وقار، اصل زندگی کیا ہے اس کو آج محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم اپنی تعریف پسند نہیں کرتے، یہ ان کی محبتیں ہیں جو اس طرح سے ہمیں بلاتے ہیں۔ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار عالی جاہ کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا ایک ادنا کتا ہونے پر فخر محسوس کرتا۔ سگے طیبہ سب کہہ کے پکارے بے دم، بے دم وارسی نے یہ دعا کیا تھا، یا رسول اللہ ساری دنیا مجھے مدینے کا کتا کہہ کر پکارے۔
سگے طیبہ سب مجھے کہہ کر کے پکاریں بے دم، یہی رکھیو میری پہچان مدینے والے۔ اے میرے عزیزو، آج ہمیں فخر اسی بات پر ہونا چاہیے کہ دنیا مجھے نبی کے نام سے جوڑ کر کے پہچانے، حضور کی غلامی میں مجھے پہچانے، میرے منصب سے، میرے عہدے سے، میرے مال سے، میری جائیداد سے، میرے خاندان سے نہیں۔ دنیا اگر حضور کی غلامی سے پہچانتی ہے تو اس سے بڑے کمال کی بات نہیں ہے۔ ہم سب کے لیے سب سے بڑے فخر کی بات ہمارا تعارف، ہمارا انٹروڈکشن حضور کے ذریعے سے ہو جائے، اس لیے کہ جس کا تعارف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہو گیا، آپ جانتے ہیں امام اہل سنت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان قدس اللہ سرہ الشریف مجدد اعظم ہے، لیکن آپ سے اختلاف رکھنے والی جماعتوں میں بہت ساری ہیں۔ دوسری جماعتوں میں خاص طور پر اگر میں جماعت اسلامی کے بانی کا ذکر کروں، جن کا اہل سنت و جماعت بریلویت سے کوئی تعلق نہیں، دوسری جماعت اور دوسرے مکتبہ فکر کے ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اعلیٰ حضرت کی تعریف میں صرف اتنا کہا ہے وہ بہت بڑے عاشق رسول تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ نہیں کہا بہت بڑے پٹھان کے بیٹے تھے، بہت بڑے زمیندار تھے، بلکہ کہا بہت بڑے عاشق رسول تھے۔ دنیا اگر حضور کے نام سے پہچانتی ہے تب کوئی تمہیں فنا نہیں کر سکے گا، نام تمہارا ہمیشہ رہ جائے گا، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ آج اعلیٰ حضرت ہر جگہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے زندگی بھر اعلیٰ حضرت نے اپنے خاندان کے قصیدے نہیں پڑھے، جب اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا ہے تو بارگاہ مصطفیٰ کی مدح سرائی کی ہے، جب قلم اٹھایا ہے میرے آقا کی شان میں لکھا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ 100 سال گزر جانے کے بعد بھی ان کے کلام پڑھنے سے مرجھائے ہوئے دلوں میں زندگی آ جاتی ہے، یہاں مرجھائی ہوئی کلیاں کھل جاتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا اصول میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اعلیٰ حضرت جس اصول پر چل رہے تھے وہ اصول یہ تھا رسول پاک کے سلسلے میں کہ ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو، ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو۔ یہ بہت عظیم فارمولہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، حضور کی بات کرو پھر دیکھنا دنیا تمہیں کبھی فراموش نہیں کرتی، اور نہ ہی تمہارے مقام و منصب کو کوئی دوسرا دھکا لگا سکے گا۔ حضور کی بات کرو۔ آج ہمارے درمیان اختلافات نے جو جنم لیا ہے اس کی ایک اصل وجہ یہ بھی نظر آتی ہے کہ ہم اصل کو چھوڑ کر فرع میں لگ گئے، ہم جگہ جگہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنا کر، چھوٹے چھوٹے حلقے بنا کر اس کے پرچار میں لگ گئے، جبکہ ہمیں چاہیے کہ ہماری ساری انرجی بادشاہ اعظم کی تعریف میں خرچ ہو، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے وقف ہو جاؤ۔ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو ہم نے دیکھا، پوری زندگی دیکھو، آپ سے کسی نے پوچھا اگر آپ کا تعارف کیا ہے، آپ کا انٹروڈکشن کیا ہے، انہوں نے اپنے باپ دادا پر دادا کے ناموں کو گناتے ہوئے نہیں کہا میں فلاں 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 کا بیٹا ہوں، بلکہ اپنے تعارف میں کہا ہے اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اے رضا جانے آنا دل تیرے نغموں پہ نثار، بلبلے باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے۔ انہوں نے دنیا کو اگر تعارف کرایا ہے تو نبی کے واسطے سے کرایا ہے۔ آپ کو بتاتا ہوں ان کا مقام یہ تھا عشق رسول میں فنا ہونے کا۔ میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک شعر کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے ایک حمد لکھی ہے، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ اس حمد کے اخیر میں اعلیٰ حضرت نے ایک شعر لکھا ہے، ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو،
ابھی پاس تھا یہیں تو ابھی کیا ہوا خدایا. دل کس کو کہتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. زندگی ہم سب کے پاس ہے. ہم کس کے لیے جی رہے ہیں, ہم کیا کرنے کے لیے جی رہے ہیں, یہ آج ہمیں محسوس کرنا ہے. اعلیٰ حضرت کس کے لیے جیتے تھے, ان کا دل رہتا کہاں تھا, بریلی کی کس گلی میں ان کا دل رہتا تھا. سنو, اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو, ابھی پاس تھا یہیں تو ابھی کیا ہوا خدایا. اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا ہر زمانے میں اولیاء کرام میں ایک ولی ہوتا ہے جس کو قطب الارشاد کہتے ہیں. قطب الارشاد کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ اپنے زمانے کے اولیاء میں اتنا تصرف اور اتنا اختیار رکھتا ہے کہ وہ اپنے زمانے کے اولیاء کو جن کاموں پر مامور کرے اس کا حکم بجا لانا سارے لوگوں پر ضروری ہوتا ہے. وہ کوئی بھی آرڈر دے, قطب الارشاد. تو ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت نے اپنے زمانے کے جتنے رجال تھے, اولیاء تھے, ان سے یہ کہا ارے اے خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈو, میرا دل ڈھونڈ کر کے لاؤ. یہ کام پر لگا دیا, دل ڈھونڈ کر کے لاؤ. ابھی پاس تھا یہیں تو ابھی کیا ہوا خدایا. دل صرف اس گوشت کے لوتھڑے کو ہی نہیں کہتے جو ہمارے سینوں میں دھڑکتا ہے یا خون کا ایک منجمد ٹکڑا ہے. دل کے اور بھی معنی ہیں. وہ دل کون سا ہے جس کو ڈھونڈنے کے اعلیٰ حضرت بات کر رہے تھے. سارے اولیاء کو حکم ہوا, سب ڈھونڈنے پر لگ گئے اور ڈھونڈ کر کے واپس آئے. پھر آ کر کے انہوں نے جو جواب دیا امام اہل سنت کو, اعلیٰ حضرت کو, اعلیٰ حضرت نے پھر اس کو اپنے شعر میں بیان کیا. ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل, ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل, در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا. یہ نہ پوچھ تکبیر, نعرہ رسالت, عشق مصطفیٰ, عشق آل مصطفیٰ, تعلیمات اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت. زندگی گزارنے کے اصول میں بتا رہا ہوں. بریلی میں رہ کر کے دل مدینہ طیبہ میں دھڑکتا ہو. سارے اولیاء زمانہ نے کہا ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل, در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا. یہ نہ پوچھ کیسا پایا تجھے حمد ہے خدایا. اعلیٰ حضرت کا دل وہاں لگا ہوا تھا. اسی لیے میں نے اعلیٰ حضرت کے کلام کو بہت مرتبہ پڑھا. جہاں جہاں سے پڑھا دل کو اعلیٰ حضرت کے جب بھی ہم نے ڈھونڈنے کی بات کی ہے, اعلیٰ حضرت نے اپنے دل کے بارے میں یہی کہا ہے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے نام پہ قربان گیا. اعلیٰ حضرت کے اصول میں دل صرف اس ٹکڑے کو نہیں کہتے اور سر اس ٹکڑے کو نہیں کہتے. میرے عزیزو, اعلیٰ حضرت کے علم میں, ان کی تعلیمات میں دل کا مطلب اور ہے, سر کا مطلب اور ہے. اگر نبی کی محبت میں بھرا ہوا نہیں ہے تو صرف وہ گوشت کا لوتھڑا ہے, دل نہیں کہا جا سکتا. دل کون سا ہے؟ دل صرف وہی ہے, دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. اور سر کس کو کہتے ہیں؟ یہ اگر دونوں کندھوں کے اوپر ایک کدو کا ٹکڑا ہے, اگر حضور کے نام پر قربان ہونے کو تیار نہیں ہے, ہاں اگر حضور کے نام پر مر مٹتا ہے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سر ہے وہ سر جو تیرے نام پہ قربان گیا. اعلیٰ حضرت کے دل کو ہم نے ان کے کلام میں ڈھونڈا ہے. وہ کہتے ہیں کہاں ہے جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے, جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے. ارے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. ان کا اپنے پاس کچھ نہیں تھا. بریلی میں وہ کہتے ہیں جان بھی چلی گئی, دل بھی چلا گیا, ہوش بھی گیا, خرد بھی گیا, سب مدینے پہنچے. تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. اور پھر ان سے پوچھا گیا جان ہے کیا آپ کی, جان کس کو کہتے ہو آپ؟ کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ, روز وضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ, ناز دوا اٹھائے کیوں پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. میرے عزیزو, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یوں تو سب انہی کا ہے پر دل کی اگر پوچھو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یوں تو سب انہی کا ہے
پر دل کی اگر پوچھو یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے۔ حضور کا ہے یہ سب، حضور کا ہے، اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، کہتے ہیں اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، سونپے ہیں سب انہی کو سب کام، سونپے ہیں انہی کو سب کام، لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام چاہ رہے درد رضا کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اپنا سب کچھ سونپ دیا بارگاہ مصطفیٰ۔ آج اس جلسے پاک میں آپ کے سامنے ان کا ذکر صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک کوئی خطہ بچا نہیں ہے جہاں سے بچہ بچہ پکار کر کے نہ کہتا ہو ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ۔ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ کیوں 100 سال کے بعد بھی بچہ بچہ پکار رہا ہے؟ وہی آج میں تمہیں فارمولہ بتانا چاہتا ہوں، اس اعلیٰ حضرت کے مشن پر چلنا، اس مسلک کا مطلب، اس مسلک کا نام ہی یہ ہے، اپنی مرضی سے جینے کا نام زندگی نہیں ہے، حضور جیسا چاہے ویسے جینے کا نام زندگی ہے۔ آپ کو میں بتاتا ہوں اولیاء اکرام کی زندگی میں، تصوف میں ایک تعلیم ہوتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی کی تعلیمات میں نے پڑھا ہے، صرف اولیاء کرام کی جو عبادتیں ہیں، تسبیح گمانا، لمبے قیام، لمبے سجدے، صرف یہی عبادت کے طریقے نہیں ہیں، ایک عبادت کا طریقہ ہے جس کو اولیاء کرام کہتے ہیں مراقبہ۔ مراقبہ، مراقبے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سنو، بہت آسان ہے، آپ سب کر سکتے ہو۔ اگر میں آپ سے کہوں آج 1000 بار سبحان اللہ پڑھو، 1000 بار الحمدللہ، آپ کہیں گے بہت لمبا ہو جائے گا۔ لمبا قیام کرنا کچھ لوگوں کے لیے بھاری، لمبا رکوع کرنا، لمبا سجدہ کرنا عبادتیں کچھ لوگوں کو لگتی ہوں۔ مراقبہ بہت آسان لیکن بہت ہی تیز اثر۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں جس کا مراقبہ مکمل ہو گیا وہ اللہ کا ولی بن گیا۔ مراقبہ ہوتا کیا ہے؟ سنو، مراقبہ ہوتا کیا ہے؟ صرف یہ ہے کہ آنکھ بند کر کے تھوڑی دیر خاموش بیٹھنا، کچھ نہیں کرنا، کچھ پڑھنا نہیں، کچھ پڑھنا نہیں، خاموش بیٹھنا ہے۔ کتنی دیر؟ تمہاری مرضی، 5 منٹ، 10 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، کسی سے بات نہ کرو، خاموش ایک جگہ بیٹھ جاؤ۔ کرنا کیا ہے خاموش بیٹھ کر کے؟ مراقبہ کرنے والے کو کچھ اور نہیں سوچنا ہے، بس آنکھ بند کر کے اتنا سوچنا ہے کہ اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا، میں یہاں کیوں آیا اس دنیا میں، بس اتنا ہی سوچنا ہے، اتنا ہی سوچنا ہے۔ بار بار سوچتا رہے، بار بار سوچتا رہے۔ اے نوجوانوں، یہ مراقبہ آج تمہاری بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے۔ سوچنا کبھی آنکھ بند کر کے، کیا میں اس لیے آیا رات بھر انٹرنیٹ پر گیم کھیلنے کے لیے اللہ نے مجھے پیدا کیا؟ کیا میں دنیا میں لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں؟ کیا میں دنیا میں دن رات کھیل کود کے لیے پیدا کیا گیا ہوں؟ لوگوں سے گپے لگانے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں؟ میں لوگوں سے ہنسی مذاق میں اپنا وقت برباد کرنے کے لیے پیدا کیا ہوں؟ کیوں پیدا کیا گیا ہوں؟ تمہارا دل آخر ایک دن جواب دے گا، اللہ کی طرف سے تمہیں یہ ملے گی بات، تم کیوں پیدا کیے گئے، کیوں پیدا کیے گئے، تمہیں پتا چل جائے گا۔ یہ مراقبے میں جس دن تمہیں پتا چل جائے کیوں پیدا کیا گیا، اگر حقیقت کو پہنچ گئے اسی دن اللہ کے ولی بن گئے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں جن لوگوں کا مراقبہ مکمل ہوا، وہ زندگی میں اگر سوچتے سوچتے اس نقطے کو پہنچ گئے کہ میں کیوں پیدا ہوا، تو پھر آنکھ کھول کر کے وہ پکار کر کہتے ہیں ہم دنیا میں کیوں پیدا ہوئے؟ نتیجہ نکلا دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں، ہم اپنے لیے نہیں آئے، آقا آپ کے لیے آئے۔ مراقبے میں
جو اس نقطے کو پہنچ گیا، بریلی کا امام پکار کر کہنے لگا مجھے اللہ نے کھیل کود کے لیے نہیں بنایا، مجھے اللہ نے صرف بازاروں کی زینت کے لیے نہیں بنایا، مجھے اللہ نے زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کے لیے نہیں بنایا۔ اور اس اعلیٰ حضرت کے عظیم پوتے تاج الشریعہ نے بھی پکار کر کہا، جب ان کا مراقبہ مکمل ہوا، جب وہ سوچتے رہے میں کیوں پیدا ہوا، میں کیوں دنیا میں آیا، تب پھر تاج الشریعہ نے بھی جواب دیا ہم اس لیے پیدا کیے گئے ہیں، زندگی یہ نہیں کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، آمد ماہ ربیع النور۔ زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امانت بن کر کے امانت بنا کر دی گئی ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو اے نوجوانوں، آپ کو یہ لگتا ہے جوانی کی آج طاقت و قوت ہے، مجھے اپنے مرضی سے فیشن کرنے دو، اپنے مرضی سے ماڈرن زندگی گزارنے دو، اور دنیا کے پیچھے تم چل پڑے، اس دنیا کے پیچھے جو ہر دن اپنا شوہر بدلتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائیں شوہر کچھ، اس مردار پہ کیا للچانا دنیا دیکھی بھالی ہے۔ تمہیں معلوم ہے یہاں کتنے ہیرو آئے اس کے بعد زیرو ہو گئے، یہاں جوانی میں اپنے میک اپ سے چمکنے والے بڑھاپے میں ڈھیلے پڑ گئے، یہاں لوگ روزانہ بدلتے رہے ہیں۔ کسی بھی فیلڈ میں دیکھ لو، کچھ لوگوں کو لگتا ہے پردہ سیمی پر بالی ووڈ اور ہالی ووڈ پر تھرکنے والے مجرے کرنے والے سٹار ہیں، یہ بڑے بڑے ہیرو ہیں اور ان کے پیچھے قوم بھاگتی ہے۔ میاں یہ صرف اور صرف ڈھلتی چھاؤں ہے، تھوڑے دنوں کے بعد ان کے چہرے کا غازہ اڑ گیا تو یہی قوم دوسرا ہیرو ڈھونڈتی ہے، دوسرا انہیں چاہیے۔ اور نیتا نگری میں بھی دیکھا گیا 40 سال بیچارے پارٹیوں کی خدمت میں لگے رہے، بڑھاپے میں پھر آنے کے بعد پارٹی نے کونے میں بٹھا دیا، اب تمہارا کام ختم ہو گیا، تمہارا کام ختم ہو گیا، اب نوجوان دوسرے آئیں گے۔ لیکن میرے عزیزو، ایک مکتبہ میں نے ایسا دیکھا، ایک مدرسہ ایسا دیکھا، یہ حضور کے غلاموں کا ہے، یہاں جتنا بوڑھا ہوتا ہے اتنی عزت بڑھتی جاتی ہے، جتنا بوڑھا ہو جائے اتنی عزت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ میرے عزیزو، 85 سال 90 سال کے علماء بھی آج موجود ہیں، قوم ان کو دیکھتی رہ جاتی ہے۔ تم 25 سال کے 1 لاکھ نوجوان لا کر کھڑا کر دینا اور پھر ایک طرف صرف تاج الشریعہ کا چہرہ دکھا دینا، لاکھوں کی طرف نگاہیں نہیں دیں گی، اس ایک چمکتے ہوئے چہرے کی طرف لوگ دیکھیں گے۔ نعرہ تکبیر، ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، علم کا سورج فیض کا دریا۔ عزیزان گرامی وقار، میں یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ان بزرگوں نے جو خوبصورتی حاصل کی ہے وہ پاؤڈر لالی کے میک اپ سے نہیں، میرے مصطفیٰ کے قدموں سے حاصل کی ہے، نبی پاک کی وابستگی سے ملی ہے۔ لوگوں کو آج یہ لگتا ہوگا، میں آپ کو بتاؤں تحدیث نعمت کے لیے کہہ رہا ہوں، میں اپنی بڑائی اپنی فضیلت کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ کسی کو اگر یہ لگتا ہو کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ لوگ چاہنے لگ گئے، سوشل میڈیا یوٹیوب انسٹاگرام سب انہوں نے پھیلا رکھا ہے، اس لیے بھیڑ جمع ہو گئی، ہزاروں لوگ سوشل میڈیا پر حرکتیں کر رہے ہیں، بہت وہاں میدان میں موجود ہیں، مگر میرے عزیزو یہ میرے فن کا کمال نہیں ہے۔ آج جہاں جائیں پروانوں کا ہجوم جو میرے سامنے نظر آتا ہے، بات صرف اتنی ہے جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے، یہ نازی انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ نعرہ
تکبیر، نعرہ رسالت، ناچدار ختم نبوت، ناموس مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شوکت مصطفیٰ۔ میرا یقین ہے سارا سوشل میڈیا فنا ہو جائے، میں کسی پہاڑ کے اندر بیٹھ کر میرے نبی کی بات کروں، میرا خدا قادر ہے وہ لاکھوں کے دلوں میں ہماری بات کو پہنچائے گا۔ یہ کمال میں اس کا نہیں سمجھتا سوشل میڈیا کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کا دور ہو، نہیں میرے عزیزو، حضور کی عظمت بیان کرو چاہے تم تنہا ہو، مولا پوری کائنات میں تمہارے چرچے پھیلا دیتا ہے۔ یہ رب ذوالجلال کی شان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب مکہ مکرمہ سے آواز دے رہے تھے تو پوری کائنات میں آپ کی آواز کو اللہ نے پہنچایا۔ رب قادر ہے جس کی آواز کو چاہے وہ پہنچائے، لیکن تمہاری لیے ذمہ داری آج یہ ہے تم ان کی جے وجے کرنا چھوڑ دو، ادھر ادھر کے پٹے ڈالنا چھوڑ دو۔ تمہیں دنیا چاہے جتنے بھی لباس بدل لو، دنیا تو حضور کے نام سے ہی پہچانتی، یہ بات طے ہے۔ تم جہاں جاؤ گے حضور کے نام سے تمہیں پہچانتی ہے۔ جس دن تم نے نام کہا تم کو یہ نہیں کہیں گے بہار کا ہے، پٹنہ کا ہے، فلاں کا ہے۔ دنیا تمہیں اگرچہ گاؤں کے نام سے جان جائے گی، لیکن تمہاری نسبت وہ سیدھے مدینے کے تاجدار سے جوڑ کر دیکھتی، یہ پکی بات ہے۔ اور آپ کو کیا اس بات پر کوئی آپتی ہے کہ دنیا حضور کی غلامی سے آپ کو پہچانے تو آپ کو عیب لگتا ہے؟ فخر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر حضور کی غلامی سے دنیا تمہیں پہچاننے پر فخر ہوگا تو میری بات صرف اتنی سن لو، پورے کے پورے ہی غلام کیوں نہ ہو جائے۔ جب غلام ہونا ہی ہے تو پورے کیوں نہ ہو جائیں۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آج میں آپ کو بات بتاتا ہوں، امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا جب امت پر کوئی سخت وقت آ جائے، توجہ چاہتا ہوں، علاج، امت پر ایسی کٹھنائیں آ جائیں کہ فتنوں کا عروج ہو جائے، فتنے بہت بڑھ جائیں، امت مصطفیٰ کی شوکت پر سوال آ جائے، ایسے وقت میں علاج کیا ہے امت مصطفیٰ کے لیے؟ کیا آپ حل بتاتے ہیں؟ آج ہم سے بھی لوگ پوچھتے ہیں، انٹرویو میں پوچھتے ہیں مسلمانوں کے لیے حل کیا ہے؟ امام غزالی نے فرمایا ایک ہی حل ہے، ان کے سینوں کو حضور کی محبت سے بھر دیا جائے، حضور کی محبت سے بھر دیا جائے۔ میرے عزیزو، لوگ مجھے عرسوں میں بھی بلاتے ہیں، پتہ نہیں کتنے کتنے جلسوں میں بلاتے ہیں، میں تو بات صرف حضور کی کرتا ہوں۔ وجہ صرف یہ ہے، میں نے سب کو سمجھا رکھا ہے آج ہمیں علاج کرنا ہے، جس چیز کی ضرورت ہے وہی دو، جب علاج کمپلیٹ ہو جائے انشاءاللہ یہ جس جگہ بھی لے جاؤ گے یہ کھڑے ہو رہے ہیں۔ امام غزالی نے فرمایا ان کے دلوں کو حضور کی محبت سے بھر دو۔ تو آپ سے پوچھا گیا، ویسے تو ہر مسلمان کہتا ہے مجھے حضور سے محبت ہے، ابھی میں پوچھوں ایک ہاتھ نہیں دو ہاتھ اٹھائیں گے حضور سے محبت ہے یا نہیں؟ اگر ابھی سوال کرے ہر کوئی پکار کر کہے گا ہاں حضور سے محبت ہے، میں تو جان دینے کو تیار ہوں، ہر کوئی کہے گا۔ امام غزالی نے فرمایا ہاں ہر کوئی کہتا تو ہے، لیکن بات کیا ہے سنو، انسان کی فطرت ہے اور دنیا کا دستور ہے، جو انسان جس سے جتنی محبت کرتا ہے دن میں اس کا بار بار ذکر بھی کرتا ہے، بار بار اس کو یاد کرتا ہے، بار بار یاد کرتا ہے، اور جب بار بار کسی کا ذکر کرنے لگ جائے تو سمجھ لو اس کا دل بھر گیا ہے، عشق سے محبت سے بھر گیا ہے، اور نہیں ذکر ہی نہیں کرتا، یوں ہی کہتا ہے تو وہ جھوٹا آدمی، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ حضور سے محبت کہتا تو ہے لیکن اس کی زندگی میں نظر کبھی نہیں آتا۔ کہیں ایسا تو نہیں میرے عزیزو، آج میں نوجوانوں کو دیکھتا ہوں فلمی گانوں کے
ان کو لائنیں یاد ہو جاتی ہیں، فلموں کے ڈائلاگ یاد ہو جاتے ہیں، میرے نبی کی 4 حدیثیں کیوں نہیں یاد؟ اگر حضور سے کثرت سے محبت ہوتی تو حضور کی اداؤں سے بھی محبت ہوتی، حضور کے جملے تمہاری زبانوں پر گردش کر رہے ہوتے، بار بار تم ان کا ذکر کر رہے ہوتے۔ اور فرمایا بزرگوں نے جو کثرت سے حضور پر درود پڑھتا رہتا ہے دن بھر رات بھر، سمجھ لو اس کا دل بھرا ہوا ہے حضور کی محبت سے، کیونکہ بار بار وہ ذکر کر رہا ہے، بار بار یاد کر رہا ہے۔ ایک بزرگ کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک بزرگ نے ایک شخص کی تربیت کیسی کی تھی۔ مرید تھا، اپنے شیخ سے آ کر کہا محبت کیسے کروں، محبت کیسی ہونی چاہیے؟ کہا ایک کام کر، میں ایک بھینس تجھے دیتا ہوں، اس کو پال۔ بہار والے اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ بھینس بزرگ نے اپنے مرید کو دی اور کہا اس کی بہت اچھی دیکھ بھال کرنا، بار بار اس کا خیال رکھنا۔ کہا ٹھیک ہے، 1 مہینے کے بعد آنا، ملاقات کرنا۔ 1 مہینے کے بعد آیا، حضرت نے پوچھا کیسا ہے، کیا حال ہے؟ کہا میں بہت اچھا ہوں۔ تیری بھینس کیسی ہے؟ کہا وہ بھی بہت اچھی ہے۔ تم کھانا کھائے؟ کہا ہاں میں کھانا کھا لیا۔ تمہاری بھینس؟ ہاں وہ بھی کھانا کھا چکی ہے۔ جب جب ذکر کیا جائے بھینس کا اچھی طرح سے ذکر کرتا تھا۔ کہا 1 مہینہ اور جاؤ، 1 مہینہ اور اس بھینس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا لگاؤ رکھو۔ دوسرے مہینے کے بعد آیا، بزرگ نے مرشد نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہا میں بھی اچھا ہوں، میری بھینس بھی اچھی۔ سوال خالی صرف اس کا کیا تھا لیکن ساتھ میں بھینس کا بھی کر رہا ہے۔ کہا تو کھانا کھایا؟ کہا میں بھی کھانا کھا چکا، میری بھینس بھی کھا چکی۔ کہا تو نہا لیا؟ کہا میں بھی نہایا ہوں، میری بھینس بھی نہائی۔ جو بات کرے اپنے ساتھ اپنی بھینس کا بھی ذکر۔ بزرگ نے کہا 1 مہینے اور اپنی بھینس سے قریب رہے، اس کے بعد پھر تیسرے مہینے ملاقات کریں گے۔ 3 مہینے گزر گئے۔ 3 مہینے کے بعد جب وہ آیا تو بزرگ مرشد نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہا میری بھینس بہت اچھی ہے۔ اب جملہ بدل گیا، ابھی خیریت اس کی پوچھی جا رہی ہے، جواب ہی اپنی بھینس کا دے رہا ہے۔ پوچھا بزرگ نے کھانا کھا چکا؟ کہا میری بھینس تو کھا چکی۔ تو نہایا؟ کہا میری بھینس تو نہا چکی۔ میرے عزیزو یہ مثال بلا تشبیہ بلا تمثیل۔ اس بزرگ نے کہا محبت ایسی ہونی چاہیے جب انسان کو پوچھا جائے تو اپنے آپ کو بھول جائے، اپنے محبوب کا ذکر کرنے لگ جائے۔ جب وہ کمال کو پہنچتا ہے صرف اس کی آنکھوں میں اپنے محبوب کے جلوے ہوں۔ اور بریلی کے امام کو ہم نے پڑھا ہے، کوئی آیا بندہ گلاب کا پھول تحفے میں پیش کرنے کے لیے، لا کر کے دیا، کہا اس کو قبول کر لیجئے۔ دنیا میں لوگ گلاب تحفے میں ایک دوسرے کو دیتے لیتے ہیں، امام فاضل بریلوی اس گلاب کو قبول تو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس کے بعد مسکرا کر کہتے ہیں یہ دنیا کا گلاب ہے، صبح کھلتا ہے شام میں مرجھا جاتا ہے، میں اس گلاب سے محبت کرتا ہوں جو کبھی مرجھاتا نہیں ہے، جو جب سے کھلا ہے کبھی مرجھاتا نہیں۔ اور اس کے بعد کہنا شروع کر دیا سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول۔ اعلیٰ حضرت نے ایک پھول کو دیکھا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر آیا، اعلیٰ حضرت نے سارے پھول 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 پر ایک نعت ہی لکھ دی۔ یہ عشق کا درجہ ہوتا ہے، ذکر اپنے محبوب کا زیادہ کرے، اپنا نہیں۔ یہاں لوگ ترم خاں بنے ہوئے اپنے ہی بڑائیاں کرنے لگ گئے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی تو چھوڑو کسی دنیا دار کی تعریف کرنے پر بھی رضامند نہیں ہوئے،
جب کسی نے کہا بھی کسی کا قصیدہ لکھ دو تو آپ نے یہی جواب میں کہا کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں، میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے، میں تو گدا ہوں اپنے کریم کا۔ آج اس محبت کی ضرورت ہے، آج اس کمال کے عشق کی ضرورت ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے عزیزوں، آپ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے ہیں، مجھے پتا ہے، دل سے محبت کرتے ہیں، لیکن زندگیوں میں اس کا امپلیمنٹ، اس کا نفاذ کیوں نہیں کر پاتے؟ جس دن ہم قول اور فعل میں ایک ہو جائیں، جو کہہ رہے ہیں وہی کرنے بھی لگ جائیں، تو سمجھ لو پھر آپ نے عشق کا کمال پا لیا، پھر دنیا تمہاری ان ہستیوں سے خوف کھانے لگ جائے گی جیسے قیصر و کسریٰ بادیہ نشین عرب سے خوف کھاتی تھی۔ جب مدینے کے صحرا سے نکل کر کے بغیر چپل کے پیوند لگے کپڑے پہن کر صحابہ نکلے تھے، ایران بھی کانپنے لگ گیا تھا، روم بھی کانپنے لگ گیا تھا۔ اس وقت کی سپر پاور طاقتوں کو اگر کسی نے دھول چٹایا ہے، میرے نبی کے غلاموں نے دھول چٹایا ہے۔ حضور کے عاشقوں نے انہیں گھٹنے پر لا کر مجبور کر رکھا تھا۔ آپ کو پتا ہے ان کے نزدیک عزت کیا تھی؟ آپ کو بتاتا ہوں، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، مدینے سے ایک فوج نکلی، کسریٰ کو ختم کر کے آتی ہے۔ ایران کی حکومت جو کسریٰ کہلاتی تھی اس زمانے میں ختم کر دی گئی، اسلام کا پرچم لہرایا۔ وہ دور ایسا تھا، سپر پاور تھا اس وقت ایران، سپر پاور طاقت تھی، ہزاروں نہیں لاکھوں کی فوج ان کے پاس تھی۔ جب ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، صحابہ کی حکومت آئی، مال غنیمت ہاتھ آیا تو بہت سارا مال وہاں سے مدینے لایا گیا، اس میں قیمتی سامان بھی تھے۔ اس وقت مدینہ طیبہ ایران کے بادشاہ کے دربار میں بچھایا جانے والا سب سے مہنگا قالین بھی مدینہ آیا، لایا گیا۔ صحابہ نے عمر ابن خطاب امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ قالین پیش کیا، کہا یہ قالین وہ ہے، بادشاہ جب کسی سے بہت خوش ہوتا تو تھوڑی دیر اس قالین پر اس کو بٹھا دیتا اور وہ زندگی بھر بیٹھنے والا فخر کرتا، میں بادشاہ کے مہنگے قالین پر بیٹھ کر آیا ہوں، میں بادشاہ کے مہنگے قالین پر بیٹھ کر آیا ہوں۔ اس قالین کی یہ عظمت ہے، لوگ اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں، بڑی بلند قالین ہے، ہم مدینے لے آئے ہیں۔ عمر ابن خطاب کے پاس دیا گیا، کہا گیا کہ آپ اس کو صحیح جگہ استعمال کریں۔ میرے عزیزوں، سیدنا امیر المومنین عمر ابن خطاب نے اس قالین کو قبول تو کیا، لے جا کر کے حضور کے منبر پر یا محراب پر یا مسجد کی صفوں میں نہیں لگایا، بلکہ کہا مسجد نبوی میں داخل ہونے سے پہلے جو دروازہ ہے اس دروازے کے باہر اس قالین کو پھینک دو، جو مسجد کے اندر آئے وہ اپنے پیروں کو پہنچ کر کے آئے، پیروں کو پہنچ کر اندر آئے، اس لیے کہ کسریٰ بادشاہ جس پر بیٹھ کر عربی کے غلاموں کے دھول کے برابر ہوتے۔ انہوں نے عزت تخت و تاج میں نہیں ڈھونڈی، میرے نبی پاک کی نسبت میں عزت ڈھونڈی۔ آپ کو پتا ہے ایک صحابی حضرت نعمان ایک بادشاہ کے ہاں گئے تھے، توجہ، بادشاہ کے ہاں مہمان بلائے گئے تھے، قاصد بن کر گئے۔ بادشاہ نے ان کے آنے پر قالین بچھایا ریشم کا اور کرسی بچھائی سونے کی کلئی کی ہوئی کہ محمد عربی کا قاصد آ رہا ہے، ایمبیسیڈر آ رہا ہے، ترجمان ہے۔ لیکن جیسی حضرت نعمان پہنچے وہ قالین کو آپ نے تلوار سے پھاڑ دیا اور نکال دیا، زمین پر چلے۔ پھر جب کرسی کے پاس آئے دیکھا سونے کی کرسی ہے، پاؤں سے دھکا مار کر گرایا اور کہا مجھے سادی کرسی لاؤ، دوسری۔ بادشاہ نے کہا یہ اتنا غرور ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں اتنا ایٹیٹیوڈ۔ اس صحابی نے کہا یہ غرور و تکبر نہیں ہے، میں میرے نبی کا غلام، میرے مصطفیٰ کا غلام، میرے نبی کی شریعت میں مردوں کے لیے ریشم بھی حرام ہے، سونا بھی حرام، مردوں کے لیے ریشم کا استعمال حرام ہے،
اور سونے کا استعمال، گولڈ کا استعمال حرام ہے۔ بادشاہ سے انہوں نے کہا تو ساری دنیا کی کرسیوں کو سونے کی بنا کر لا کر رکھ دے، تب بھی نبی کا ایک غلام سب کو ٹھوکر مارے گا، اپنے نبی کی شریعت کو گلے لگائے گا۔ اسی غلام کی آواز تھی، اسی نبی کے غلاموں کی آواز تھی جو آج میں میسج میں کہنا چاہتا ہوں۔ اے نوجوانوں، فخر کرنا ہو تو اپنے نبی کی نسبت پر فخر کرو۔ دنیا اگر آج تمہیں مسلمان کہتی ہے تو داڑھی منڈا کر، ٹوپی چھپا کر، لوگوں میں چھپنے کی کوشش کر کے سیکولر بننے کی کوشش مت کرنا۔ دنیا پہچانتی ہے تو اور پہچان بڑھاؤ۔ کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کیا اس زمانے میں داڑھی رکھنا اب بھی واجب ہے؟ میں نے کہا اب کے زمانے میں تو اور بھی بڑا واجب ہے، اس لیے کہ جن کو تلوار اور چاقو نہیں چبھتی ان کو ہماری داڑھی چبھتی ہے۔ میں نے یہی کہا اے نوجوان، لوگوں کو چوٹی رکھنے میں شرم نہیں آتی، مجھے نبی کی داڑھی رکھنے میں کیوں شرم آئے گی؟ اگر لوگ ننگا گھوم کر فخر کر سکتے ہیں، میں میرے نبی کے اخلاق پر فخر کیوں نہیں کر سکتا؟ دنیا کو اگر حق ہے فیشن کرنے کا، مجھے میرے نبی کی اداؤں پر فخر کرنے کا کیوں نہیں حق ہے؟ بس نوجوانوں، خطا ہم سے ہوئی ہے، ہم ان ننگوں کے پیچھے بھاگنے لگ گئے، اللہ نے ہماری عزت و وقار کو ختم کر دیا۔ نوجوانوں، دنیا اگر تم سے پوچھتی ہے تمہارے پرکھوں کا نام بتاؤ، تمہارے بڑوں کا نام بتاؤ، ہمارے بڑے تو بادشاہ تھے، ہمارے بڑے تو فلاں تھے فلاں تھے، تم اپنے پرکھوں میں اپنے باپ داداؤں کا نہیں، بلکہ یوں کہو میرے پرکھوں میں جو نام آتا ہے وہ خالد بن ولید کا ہے، میرے پرکھوں میں جو نام آتا ہے وہ صلاح الدین ایوبی کا ہے، وہ شہاب الدین غوری کا ہے، اس لیے کہ یہ وہ نام ہے جو عظمت مصطفیٰ کے پرچم لہراتے تھے، نبی کی غلامی میں عزت ڈھونڈتے تھے۔ ایک وقت تھا جب یہودی اور عیسائی مائیں رات کو اپنے بچوں کو تھپک کر سلاتی تھی، یہ کہتے ہوئے بچے سو جا ورنہ صلاح الدین آ جائے گا۔ نبی کے غلاموں کی ہیبت ایسی تھی، وہ اس لیے تھی کہ انہوں نے اپنے بل بوتے اپنی طاقت پر عزت نہیں کمائی، میرے نبی کی نسبت میں عزت کمائی تھی۔ آج بھی ایک ہی حل ہے ہمارے پاس، واپس آ جاؤ اس پوائنٹ پر، اس نقطے پر جہاں میرے مصطفیٰ نے ہمیں چھوڑا تھا، حضور نے صحابہ کو جہاں چھوڑا اس نقطے پر آ جاؤ، ادھر ادھر کی بات نہ کرو۔ ہماری بیماریاں، ہماری خرابیاں، ہمارے خرافات، ہماری بے حیائیاں، ہماری پستی، ہمارا بیکورڈ ہونا، سب کا ایک ہی حل ہے، ایک ہی علاج ہے کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ اب یہ یقین بھی ہونے لگ گیا، اللہ کی ذات سے میں کبھی نا امید نہیں، اور کسی مسلمان کو ہونا بھی نہیں، نا امیدی نہیں۔ اب یقین ہونے لگ گیا ہے، ہندوستان کا سنی مسلمان جاگ رہا ہے، بیدار ہو رہا ہے، اور اسی کو کہا ہے اقبال نے، نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ دنیا آج خوف زدہ اسی بات سے ہے کہ تم اٹھ رہے ہو، تم بیدار ہو جانا پورے طور پر، ڈرو مت، تمہارا نام کسی مجرم قوم سے جڑا ہوا نہیں، بھونکنے دو کتوں کو، جتنی مرتبہ کہیں آتنکوادی، جتنی مرتبہ کہیں دہشت گرد، جتنی مرتبہ ٹیررسٹ، جو بولنا ہے بولو، ہم تمہارے باپ کی زمین پر نہیں جیتے اور نہ ہی تمہاری سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، رسول کے امتی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔
اور آپ کو خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں. جتنے پاکھنڈی گوفے میں بیٹھ کر کے پلان بنا کر سوشل میڈیا میں چھوٹے چھوٹے ویڈیو وائرل کرتے ہیں اور دہشت پھیلاتے ہیں, کبھی کسی مسلمان کی موب لنچنگ کر کے, کبھی کسی کے قتل کی ویڈیو وائرل کر کے, اور کبھی کسی گوفے میں بیٹھ کر کے یہ کہنا اسلام کا وناش کر دیں گے, اسلام کو ختم کر دیں گے. میں چیلنج کرتا ہوں, تم اکیلے نہیں, تمہارے جتنے ناجائز باپ ہیں سب کو شامل کر لو, جتنی ناجائز اولاد ہیں سب کو میدان میں لے آ جاؤ, جتنے کیڑے مکوڑے ہیں سب آ جائیں. اسلام کو چنگیز نے کچھ نہیں کر سکا, ہلاکو سے کچھ نہیں ہو سکا. جنہوں نے ہماری کھوپڑیوں سے مینار بنا دیا تھا, جنہوں نے مسلمانوں کے خون سے دریائے دجلہ کو لال کر دیا تھا, اس دور میں اسلام ختم نہیں ہو سکا. تمہاری 5 سال کی نشیڑی حکومت سے کیا ختم ہو سکتا ہے؟ اسلام تیری نفس نہ ڈوبے گی. تکبیر! دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مذہب اسلام سے, عظمت اسلام سے, شوکت اسلام سے, رفعت اسلام سے, پیغمبر اسلام سے, ناموس اسلام سے. یہ جوانی برقرار ہے. ان کو بلا کر کے کبھی نیتاؤں کو بھی دکھا دے. وہ دن کے 12 بجے ووٹوں کا مجمع جمع کر کے فخر کرتے ہیں پبلک ہمارے ساتھ. ان کو ایسا ہی لگتا ہے. اور شراب کے دھت میں جمع ہونے والا مجمع اور ہے, عشق مصطفیٰ میں آنے والا مجمع اور ہے. 500 روپے لے کر کے دن کے اجالے میں آنا اور ہے. تمہارا مجمع دن کے 12 میں ہوتا ہوگا, ہمارا مجمع رات کے 12 کے بعد گرم ہوتا ہے. یا آؤ دیکھو, یہ رات نہیں لگتی ان دیوانوں کے ہاں, نہ رات ہے, بلکہ میں تو کہتا ہوں ہم سنیوں کے ہاں کوئی سنڈے بھی نہیں آتا ہے. جو رات میرے نبی کے نام ہے وہ رات ہماری عید کی رات ہے, وہ رات ہماری عید کی رات ہے. جب تک یہ فخر باقی رہے گا, میرا یقین ہے اگر ان کو لگتا ہے ہم بہت گرج کر کے بول رہے ہیں, اپنے مجمع میں بول رہے ہیں, کل کو اگر انہیں چاہیے تو ہتھ کڑیاں لگا لیں, پھانسی کے پھندے پر چڑھا لیں, اور مجھ جیسے ایک آدمی کے مر جانے یا قتل ہو جانے کا نام اسلام کا ختم ہونا نہیں ہے, بلکہ میں چیختے ہوئے جاؤں گا جس دن تم مجھے پھانسی پر چڑھاؤ گے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ہلو, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. نعرہ تکبیر! آج حکومت کے نشے میں آ کر اگر کوئی بار بار میرے نبی کی ذات کو استعمال کرتا ہے تو ہمارے جذبات بے قرار ہوتے ہیں. لوگوں کو یہ لگتا ہے, ڈپارٹمنٹ والے بار بار یہ کہتے ہیں مولانا کیوں اتنا ایگریسیو ہو جاتے ہو, کیوں اتنے بھڑکاؤ باتیں کرتے ہو. میں نے بار بار یہ کہا ہے, اعلان کہا ہے, جب جب گالی دینے کا شوق ہے میرا نام لے کر گالی دو, میری ماں کے نام پر, میرے باپ کے نام پر, میرے خاندان کے نام پر, جتنا کوسنا ہے کوس لو. لیکن یاد رکھنا اگر حضور کی طرف انگلی اٹھاؤ گے, اگر نبی کی عظمت کی طرف بولو گے, ہمارے خون کا آخری قطرہ بھی جسم میں باقی ہے, تمہاری گردنوں پر چڑھ کر کے بولیں گے, تمہارے سینے پر چڑھ کر بولیں گے. اور تم یہ سمجھتے ہو تخت و تاج تمہارے پاس ہے, آج فوج و طاقت تمہارے پاس ہے. تمہارے ناجائز باپ آج سے 200 سال پہلے انگریزوں کی شکل بھی یہاں موجود تھی. انہوں نے ایک عالم ربانی کفایت علی کافی کو پھانسی پر چڑھایا تھا, ایک نہیں 30,000 علماء کو پھانسی پر چڑھایا تھا. تمہارے ناجائز باپ بھی یہ سمجھتے تھے ہندوستان سے اسلام ختم ہو جائے گا. ارے ان کا چورا بھی یہاں باقی نہیں رہا, سب ختم ہو کر چلے گئے. تم بھی اپنے انجام کا انتظار کرو, کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا. آج کتوں کا وقت ہے, کل ہمارا دور آئے گا. لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک
लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे रिसाला। लोग अगर ये पूछते हैं आपकी जज्बाती तकरीरों से होता क्या है, मैं सिर्फ इतना ही कहता हूँ क्या होता है पता नहीं, लेकिन मेरा यकीन ये कहता है मैं जज्बात में लाऊंगा कोई बच्चा बुज़दिली से नहीं मरेगा इंशाअल्लाह। कोई नौजवान तुम्हारी जूतियां चाट करके नहीं मरेगा, तुम्हारे हाथों में फंस भी जाएगा, नबी नबी कहकर दुनिया से जाएगा। हम अपने जज्बात को जिंदा रखते हैं इसलिए कि जज्बात नहीं है तो वो नामर्द आदमी है। अगर जज्बात हुजूर के लिए जिंदा है उसी को मैं मर्द समझता हूँ, उसी को इंसान समझता हूँ। और जो बेगैरती की बात करते हैं, अरे मसलहत का भी ख्याल करो, हिकमत का भी ख्याल करो, हालात का भी ख्याल करो। ये हालात तुम्हें मुबारक, मुझे मेरे नबी की इज्जत मुबारक। अगर इन हालात में नबी की इज्जत महफूज नहीं है तो हम आजादी से घूम कर कौन से मजे उठा सकेंगे। वो सहाबा की बात तो सुनो, जब जंगे ओहद में ये बात मशहूर हो गई, हुजूर का कत्ल हो गया, सहाबा ने तलवारें छोड़ दी, हाथों से तलवारें छूट गई। इस वजह से कितने काफिरों ने सहाबा का कत्ल कर दिया, कत्ल हो गए 70 सहाबा। क्यों? जब ये खबर फैली थी ना कि हुजूर का इंतकाल हो गया, सहाबा बेइख्तियार कहने लगे अल्लाह के नबी अगर नहीं है तो फिर जिंदगी कहते किसे? हुजूर आप नहीं हैं तो जिंदगी क्या है? इसलिए ऐ सुन्नियों आज हमारा जज्बा यही होना चाहिए, अगर हुजूर का नाम सलामत नहीं तो फिर हमारी जिंदगी किस काम की? हम किस खाक के लिए जीते हैं? आज के बाद तकलीफों से और मुसीबतों से घबराना नहीं, तुम अपने दीन पर अमल पैरा रहो। गैर कानूनी कामों की बात मैं नहीं करता, चाकू छुरी तलवार बंदूक की भी बात नहीं करता। मैं तो बात सिर्फ इतनी कहता हूँ, हुजूर का इश्क इतना भर लो कि तुम्हारे चलने फिरने से भी कीड़े फना हो जाए। हाँ, तुम्हारे किसी हथियार की जरूरत नहीं, तुम हुजूर के आशिक बनकर गलियों से घूमो, कुत्ते यूं ही मर जाएं। हाँ, पागल होकर मर जाएं, सिर्फ तुम्हारी खुशबुओं से मर जाएं। बात इतनी है। और मैं आज आखिरी बात ये कहता हूँ, सहाबा का मसलक यही था, उन्होंने कोड़े भी खाए, तलवारें भी खाई, जख्म भी खाए। एक सहाबी साद इब्न रबी जिनके 12 नेज़े लगे थे, पेट फट गया था। जंगे ओहद में फिर भी कह रहे थे जो आए हुए सहाबा, जाओ नबी को मेरा सलाम कह देना, मैंने उनकी हिफाजत का हक अदा नहीं किया। पेट फट गया, तब भी ये कहते थे हम आज नरम नरम खाने खाकर गरम गरम बिस्तरों पर सोकर सिर्फ यहाँ बैठकर नारे लगाकर समझते हुजूर की इज्जत की हम हिफाजत करते हैं। मेरे अजीजों, बदलना है हमें जिंदगी, बदलना है हमें जिंदगी। कब तक ये गाने सुन सुन करके निफाक दिल में पैदा करते रहोगे? बॉलीवुड और बॉलीवुड के हॉलीवुड के नगमों पर नाचते रहोगे? तुम जिंदगी बदल डालो। आज दुनिया, मैं आपको बताऊं, सादी हजरत फखरुद्दीन राजी बहुत बड़े हकीम है, कहते हैं एक मैंने हकीमी में, डॉक्टरी में एक चीज देखी है, एक चीज देखी है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अगर कोई 90 साल का भी हो जाए तो उसका दिमाग पागल नहीं हो सकता, पागल कभी नहीं होता। हुजूर का आशिक पागल नहीं होता, और अगर पागल होता है तो सिर्फ उनके लिए होता है, और दीवाना होता है सिर्फ उनके लिए होता है, बाकी किसी के लिए नहीं होता। आज मैं यही चाहता हूं कि दुनिया तुम्हें पागल कहे, मजनू कहे, दाढ़ी वाला कहे, टोपी वाला कहे, छोड़ दो उनकी बातों का। कुछ भी रिएक्ट करना, तुम्हें अंदर से फख्र होना चाहिए, फख्र होना चाहिए, इसलिए कि तुम इन कुत्तों के लिए नहीं जीते। कब्र में आमिना के लाल तशरीफ लाने वाले हैं, हश्र में मेरे आका तशरीफ लाने वाले हैं, उनके सामने मुझे खड़ा होना है। कहीं हुजूर ये ना कह दें कि दुनिया वालों के लिए तूने मेरी अखलाक को बदल लिया, उनको राजी करने के लिए तू मेरी सुन्नतें छोड़ दिया। नहीं, कब्र में जब जाएं तुम्हारा चेहरा देखे तो मेरे नबी से कदमों को चूम कर कहना, आका दुनिया 1000 ताने देती थी मगर मैं आपके लिबास को पसंद करता था, मैं आपके चेहरे को पसंद करता था, आपके कदमों में आना चाहता था। बस आज मेरा
مسلک آپ کو بتا دوں, آپ سب اسی بات پر گامزن ہو جائیں. میرا مسلک کا مطلب صحابہ کا, اولیاء کا, تابعین کا, اعلیٰ حضرت کا یہی ہے. ہر مصیبت ہر ستم گوارا ہے, ہر مصیبت ہر ستم گوارا ہے. یا رسول اللہ ایک بار تم کہہ دو کہ تو ہمارا. قادسیہ کا یہ میدان حضرت سعد بن ابی وقاص کی سپہ سالاری میں لڑا جانا تھا. پہلا ہی دن ایسا تھا کہ کثرت سے مسلمان شہید ہوئے, لیکن پیچھے نہیں ہٹے جنگ قادسیہ میں. اور یہ جنگ ایسی تھی جہاں صحابہ اپنا جگر نکال کر رکھ چکے تھے. کئی ایسے صحابہ ہیں جن کی قربانیوں کو ذکر کرنے کے لیے طویل وقت درکار ہے, طویل وقت. جنگ قادسیہ میں ایک صحابی ہیں حضرت خنسا. یہ پہلے زمانے جاہلیت کی شاعرہ تھیں, شعر و شاعری کرتی تھیں, اور ان کی شعر و شاعری ایسی مشہور تھی جب کوئی مرتا تھا عرب میں تو اس پر مرثیہ بولا جاتا تھا. مرثیہ ماتم کرنے کے لیے, رولانے کے لیے شعر بولتے تھے. تو یہ خنسا اس بات میں مشہور تھی جب ان کے بھائی کا انتقال ہوا تھا اور ایک بار باپ کا انتقال ہوا تھا, تو اپنے بھائی اور باپ کے انتقال کے وقت جو انہوں نے مرثیے پڑھے تھے, عرب لوگ 2 سال تک سن کر روتے تھے. انہوں نے 2 سال تک رلایا ہے, نئے نئے شعر بول بول کر کے لوگوں کو رلایا, جیسے آج ماتم کی مجلسوں میں رلایا جاتا ہے. تو اس وقت یہ ماتم کا رواج تھا, نوحہ کرتی تھیں عورتیں, اور عرب کی جاہلیت میں مرنے پر اس طرح کے مرثیے پڑھے جاتے تھے. یہ وہ خنسا ہیں جو زمانے جاہلیت کی مشہور شاعرہ. اللہ اکبر. دین اسلام جب کسی کے سینے میں داخل ہوتا ہے تو تبدیلی کیسے آتی ہے. یہ وہی خنسا ہیں جنگ قادسیہ کے لیے جب مدینے میں صحابہ جمع ہو رہے تھے, یہ خاتون دوڑی دوڑی حضرت عمر کے پاس آئی اور کہا میرے 4 بیٹے ہیں, میں چاروں کو بھیجنا چاہتی ہوں. 4 لڑکے ہیں. لوگوں نے تو یہ دیکھا حضرت خنسا صحابیاں ایمان لا چکی ہیں, 4 جوان بیٹوں کا ہاتھ پکڑ کر کے جنگ میں لے آئی تھیں. اب یہ مرثیے کے شعر نہیں پڑھتی تھیں, غم کے اشعار نہیں پڑھتی تھیں, بلکہ جب مجاہدین میدان میں اترتے تھے ان کو جوش دلانے کے ایسے اشعار پڑھتی کہ کوئی پیچھے مڑنا بھی پسند نہیں کرتا تھا. عورت بول رہی ہے, عورت کے شعر و شاعری ہیں, تو اپنے بیٹوں کو اپنے اشعار سے ایسا مضبوط کر کے میدان میں اتاری تھیں. کہاں ہیں وہ مائیں آج بچوں کے لیے خوف زدہ ہوتی ہیں, کہاں وہ ماں ہے جو 4 جوان بیٹوں کو میدان میں اتار کر پھر پیچھے کھڑی ہو کر شعر و شاعری بھی کر رہی ہیں, صرف اس بات پر کہ تم دنیا کی اس عظیم قوم سے وابستہ ہو جس کا امیر محمد رسول اللہ ہے, جس کے رسول محمد رسول اللہ ہیں. وہ اشعار میں ایسی باتیں کہتی. اتفاق ایسا ہے کہ اس جنگ قادسیہ میں حضرت خنسا کے 4 بیٹے شہید ہوئے. 4 بیٹے ایک ساتھ انتقال کیے ہیں. تو عرب میں یہ بات پھیل گئی کہ خنسا اب کیسے مرثیہ پڑے گی. بھائی کی موت پر تو 2 سال رلایا, باپ کی موت پر تو 2 سال رلایا, 4 بیٹے مر گئے, اب کیا پڑھے گی اور کتنا رلائے گی. لوگوں نے آ کر کہا اب کون سے مرثیے پڑھو گی. حضرت خنسا نے کہا 4 بیٹوں کی موت پر اب میں یہ پڑھوں گی انا للہ و انا الیہ راجعون. بس ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. اسلام پورا دل بدل دیتا ہے. زمانے جاہلیت کے سارے کام بدل جاتے ہیں. یہ آج کیسی بات ہے کہ اسلام میں پیدا ہوئے, اسلام میں بڑھے ہو, لیکن جاہلیت کے افعال اور کردار آج بھی تمہارے اندر پائے جاتے ہیں. کچھ ہندوؤں کے, کچھ کرسچنوں کے, کچھ پتہ نہیں کہاں کہاں کے. تمہارے گھروں میں یہ سب رسومات گھر کرنے لگ گئے. وہ ایسے تھے کہ دین میں آنے کے بعد پرانی ساری چیزیں ایسے نکال دیتے تھے. تبدیلی آتی تھی. جنگ قادسیہ ہے. جنگ قادسیہ میں سعد ابن ابی وقاص نے بڑی جواں مردی کے ساتھ سپہ سالاری کا حق ادا کیا, اور اس میں بہت سارے صحابہ شہید ہوئے. یہ 3 دن تک چلی جنگ. اور اس کے بعد حضرت اسما کی یہاں پر وہ کارکردگی بیان کے قابل. حضرت اسما یہ صدیق اکبر کی بیٹی, انہوں نے دیکھا یہاں پر حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کارکردگی بیان کی جاتی ہے. وہ جنگ قادسیہ میں ہو کہ جنگ یرموک میں ہو, لیکن بہرحال میں بیچ میں یہ
صحابہ کے ساتھ ان صحابیات کی کارکردگی بتاتا ہوں کہ وہ سب عورتوں کے خیموں میں آئیں اور کہا اے عورتوں جمع ہو جاؤ, کیا چاہتی ہوں؟ ہمارے پاس 2 ہی راستے ہیں, اگر ہمارے مرد جتنے ہیں شہید ہو گئے, اگر یہ مارے گئے تو ہمارے پاس 2 ہی راستے ہیں, یا تو دشمن قوم کی باندی بن جائیں گے ہم, وہ غلام بنا کر ہمیں لے جائیں گے کنیز بنا کر, کفار و مشرکین کے ہاتھوں میں باندی بن کر کے رہنا پڑے گا, یا اگر بچ کر کے واپس بھی جاؤ گی تو بیوہ بن کر کے رہنا پڑے گا. 2 میں سے ایک چیز ہے تمہارے پاس. عورتوں نے پوچھا کیا کرنا ہے؟ کہا اٹھو اور اپنے جوانوں کو جوش دلاؤ. تو ان کے جو خیمے لگتے تھے, جھوپڑیاں ہوتی تھیں, 4 لکڑیاں گاڑ کر کے اس پر پردہ ڈال کر خیمے بنائے جاتے تھے. حضرت اسماء نے کہا 4 عورتیں خیمے کی 4 چوب لکڑیاں اٹھائیں اور دوڑ پڑیں. تو عورتیں وہ خیمہ اکھاڑ کر کے میدان میں دوڑتی تھیں. شام کا وقت تھا اور یہ جو لشکر مقابل میں تھا یہ دیکھ کر کے گھبرا گیا. انہوں نے کہا کہ نہ اس میں انسان نظر آتا ہے نہ کوئی فوجی ہے, یہ تو جھوپڑیاں خود ہی چلتی آ رہی ہیں, یہ گھر چلتے ہوئے آ رہے ہیں ہماری طرف. ایسی بھگدڑ مچی تھی ان کے اندر کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر گرتے پڑتے تھے. پتہ نہیں ان کے جانور کتنے ان کو کچل گئے ہیں. ان کے اس کردار پر مسلمانوں کو فتح عظیم حاصل ہوئی تھی. جنگ قادسیہ کے بعد ایران میں ایسی بات پھیل گئی کہ اب ایرانیوں کی طاقت ختم ہونے لگی. میرے عزیزو, ایک جنگ میں 10 ہزار ایرانی مارے گئے ہیں. یہ معمولی بات نہیں تھی اس وقت. ان کے دور میں کبھی 2000 کبھی 10,000 مقابل میں ہوتے رہے. اب اس کے بعد مسلمانوں کا یہ جمع غفیر سعد ابن ابی وقاص کے ساتھ دریائے دجلہ پر آیا. اب تاریخ کی وہ اہم بات میں عرض کرنے جا رہا ہوں, دور فاروقی کی. یہ عراق پورا فتح کر چکے تھے, اب ایران کی سرحد کے اندر داخل ہونا تھا. اب بچا کچا ایران جو پرشین امپائر ہے انہوں نے اپنے ایران کو سنبھال رکھا تھا. دور دور سرحدیں پھیلی تھی, مسلمان چلتے چلتے سرحدوں میں اندر آ گئے تھے. جو آج کا ایران ہے اتنا ایران بچا ان کے ہاتھوں میں بچا تھا. ارے بادشاہ کے لیے کچھ تو چھوڑو. اب ایرانی بادشاہوں نے دریاؤں کے کنارے پوری فوج لگا رکھی تھی کہ مسلمان کہیں سے پار ہو کر کے اس سرحد کے اندر نہ آ جائیں, اور دریائے دجلہ کے اوپر جتنے پل بنے تھے, برج, سب توڑ ڈالے کہ دریا عبور کر کے پار کر کے کوئی آ نہ سکے, کراس نہ کر سکے. لیکن صحابہ کا جوش اور جنون ایسا تھا کہ وہ کہیں کو رکنے والے نہیں تھے. اسی کو علامہ اقبال نے کہا ہے, تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا. جب وہاں پہنچے تو سعد ابن ابی وقاص کے ساتھ جو صحابہ تھے ان سے انہوں نے پوچھا کہ اب کیا کرنا ہے, آگے بڑھنا ہے؟ صحابہ نے کہا آگے تو بڑھنا ہے, راستہ کہاں ہے؟ سعد ابن ابی وقاص نے کہا چلو اسی دریا میں گھوڑے ڈال دیتے ہیں. دریا وہ چھوٹے پانی کا نہیں ہے, اندر جانے کے لیے بھی 10 منٹ کی گہرائی ہے. اندر اگر ڈوبنا بھی چاہے 10 منٹ تک جاتا رہے. دنیا کی گہری ندیوں میں سے ہے دریائے دجلہ, اور چوڑائی بھی کافی ہے. اور اس میں گھوڑے ڈالنے کی بات کر رہے ہیں. کسی ایک صحابی نے بھی یہ نہیں کہا کیسے ڈالیں, نہیں, امیر کی اطاعت میرے آقا سے انہوں نے ایسی سیکھی تھی, آنکھ بند کر کے سبوں نے گھوڑے ڈال دی. سعد ابن ابی وقاص نے پہلا گھوڑا اس ندی پہ اوپر ڈالا تھا, اور گھوڑا ندی پر دوڑتا ہوا ایسا گیا تھا, ایسا کہ گھوڑا پانی اچھالتا رہا لیکن گھوڑے کے پاؤں اندر ندی کے اندر نہیں دھستے تھے. جب صحابہ نے دیکھا سپہ سالار کا گھوڑا پانی کو عبور کرتا ہوا جا رہا ہے, سبوں نے گھوڑے ڈال دیے. اور دریا پر چلتے ہوئے یہ پہلی جماعت ہے, دریا پر دوڑتا ہوا یہ پہلا لشکر ہے. اور ایرانی فوج جو وہاں کھڑی تھی انہوں نے جو جملے کہے تھے, تاریخ طبری میں آج بھی موجود ہے, فارسی میں انہوں نے کہا تھا دیوا آمدند, دیوا آمدند, دیو لوگ آ گئے ہیں, جنات آ گئے ہیں ہماری سرحد میں. بھلا آج تک کوئی انسان پانی پر چلتا ہوا نظر آیا؟ لیکن ان ظالموں کو یہ پتا نہیں تھا یہ محمد عربی کے غلام ہیں. مولا اگر چاہے تو دریا بھی ان کے لیے راستے بنا دے. اسی کو اقبال نے کہا تھا, دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے.
ایران کی سرحدوں میں داخل ہو گئے. اب جو ایرانی فوج منتشر ہو گئی, خوف کے مارے تتر بتر ہو گئی. یزدگرد کے پاس جا کر کے خبر پہنچائی گئی کہ مسلمان ایران میں داخل ہو گئے. اسی غم میں کتنے وزیروں کا انتقال ہو گیا. لڑنے سے پہلے ہی ہارٹ اٹیک آتا ہوگا اس زمانے میں, لیکن اب کے ڈاکٹر سرجری یا نئی میڈیکل تحقیقات سے بتا دیتے ہیں, لیکن اس وقت بھی ہوتا تھا. بہت سارے مر گئے مسلمانوں کی آمد کو سن کر کہ یہ ایران کی سرحدوں میں داخل ہو چکے. عزیزان گرامی وقار, پھر اس کے بعد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران میں داخل تو ہو گئے. اب معاملہ یہ ہے کہ اس کسرا بادشاہ کی طاقتور فوج کو زیر کرنا ہے. اس طاقتور فوج کو دھول چٹانے کے لیے صرف مسلمانوں کی یہ تعداد کافی نہیں تھی. پھر حضرت عمر فاروق کو لکھ کر بھیجا گیا اور کمک بھیجی جائے اور فوج بھیجی جائے. بہت سارے صحابہ شہید ہوئے ہیں جنگ قادسیہ کو سر کرنے کے بعد. جانتے ہیں ایک اور ادا میں سیدنا عمر ابن خطاب کی بتاتا ہوں. وہ اس قدر تمنا میں رہتے تھے کہ کیا خبر ہے, قادسیہ میں کیا ہو رہا ہے, عراق کیسے فتح ہو رہا ہے, ایران میں کیا چل رہا ہے. روز ایک قاصد آتا تھا خبر لے کر کے, اور جب جنگ قادسیہ فتح ہو چکی مسلمانوں کے لیے, جو قاصد کو حضرت سعد ابن ابی وقاص نے خط دے کر بھیجا تھا, جلدی سے جاؤ عمر ابن خطاب امیر المومنین کو یہ پیغام پہنچاؤ, ہم نے جنگ قادسیہ فتح کر لی ہے. وہ سرپٹ گھوڑا دوڑاتے ہوئے مدینے کی طرف آ رہا تھا, اور حضرت عمر کا حال یہ تھا کہ حضرت عمر خبر سننے کے لیے مدینے میں نہیں, مدینے سے باہر جا کر کھڑے رہتے تھے. ابھی قاصد آئے گا خبر لے کر آئے گا, ابھی قاصد آئے گا خبر لے کر آئے گا. لیکن اس بار کا معاملہ ایسا ہے, میں پڑھ کر کے ہنستا رہ گیا, دل کے اندر عجیب سی کیفیت تھی. حضرت عمر کھڑے ہیں اور قاصد خبر لے کر کے آیا, وہیں سے آپ اس کو پوچھنے لگ گئے کیا خبر ہے قادسیہ کی. وہ قاصد پہچانتا نہیں تھا, وہ گھوڑا دوڑاتا جا رہا ہے اور خبر دیتا جا رہا ہے, ایسا ہوا ہے ویسا ہوا ہے. اور حضرت عمر گھوڑے کی دم پکڑ کر کے دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں اور خبر سنتے ہوئے جا رہے ہیں, اور وہ ان کو دوڑا رہا ہے اور خبریں سنا رہا ہے. حضرت عمر دوڑتے دوڑتے تھک گئے اور گھوڑے کے پیچھے آئے مدینے میں. مدینے والوں نے دیکھا, اس گھوڑے سوار کو کہا, ارے میاں امیر المومنین کو کیوں دوڑا رہے ہو. وہ ڈر کے مارے اتر گیا, کہا یہ امیر المومنین ہے, میں ان کے لیے خبر لے آیا. حضرت عمر اپنی امامہ کو اتارتے ہیں, کہتے ہیں کوئی بات نہیں, اور دوڑو اور خبریں سناؤ, اور دوڑو اور خبریں سناؤ اسلام کی فتح کی, اسلام کی پھیلنے کی بشارتیں. اس کے بعد آپ نے خطبہ دیا, کہا اے لوگوں, عمر کی کبھی یہ خواہش نہیں ہے کہ لوگوں کو اپنا غلام بنائے. میں اللہ کا بندہ ہوں اور اسی طرح جینا چاہتا ہوں جیسے اللہ کا بندہ ہو. مجھے اس بات کی خوشی نہیں ہوگی کہ کوئی میری تعریف کرے یا میرے گھر پر میرے دروازے پر آنے سے گھبرائے. مجھے اس بات کی خوشی ہوگی کہ کوئی بھی شخص اپنی ضرورت کے لیے مجھے یاد کرے اور میں اس کے کام آ جاؤں. یہ خطبے میں آپ نے فرمایا تھا. اس کے بعد پھر اب دور آتا ہے سیدنا خالد بن ولید کا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق کے چہتے صحابی یعنی چہتے دوست حضرت ابو عبیدہ بن جراح, یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, اور بہت سارے فتوحات میں آپ کا کردار رہا ہے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو ملک شام کی فتح کے لیے بھیجا گیا تھا. حضرت خالد بن ولید وہیں تھے. حضرت خالد بن ولید اپنی فوج کو لے کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے ساتھ مل گئے, اور ہوا یہ حمص میں, یعنی اس وقت کا جو ایک مشہور علاقہ تھا, آج بھی وہ حمص ہی کہلاتا ہے, ملک شام میں عیسائیوں کا مرکز تھا. اور وہاں کے بطریق کو, یعنی بڑا جو پادری تھا اس کے گھر, یا وہاں کا جو بادشاہ تھا, بادشاہ کا جو نائب ہوا کرتا تھا, اس کے گھر بیٹا ہوا تھا. وہ لوگ شراب پی پی کر کے مستیاں کر رہے تھے, خوشیاں منا رہے تھے. عیسائیوں میں شراب پینے کو ہی سب سے بڑی خوشی سمجھی جاتی ہے, اور اس وقت سب بدمست تھے. رات کا وقت تھا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمص کے اس قلعے میں داخل ہو گئے, اور یہ شراب کے نشے میں چور تھے, ان کو پتہ ہی نہیں کون شہر میں داخل ہوا. اور حضرت خالد بن ولید جیسے ہی آئے سارا نشہ اتر گیا, جتنی شراب پی تھی, جتنا بھنگ پیا تھا, سب نکل گیا, اور سب دوڑے دوڑے بد کے ہوئے ادھر ادھر بھاگتے رہے. اور حضرت خالد بن ولید سے نہیں کہا, حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے پاس گئے
اور کہا کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں. حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے ان سے صلح کر لی. ایک طرف حضرت خالد بن ولید جنگ کرنے آئے تھے, دوسری طرف ابو عبیدہ بن جراح صلح کر رہے تھے. اور اسی اسنا میں دمشق جو آج بھی راجدھانی ہے ملک شام کی, حضرت خالد بن ولید کا صرف چل کر کے آنا تھا, جنگ کرنا نہیں تھا. ان کو صلح پر مجبور کر دیا, صرف چل کر کے آئے تھے. اور اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے صلح کر لی تو ملک شام کا یہ دمشق علاقہ سب سے پہلے اسلام میں آیا. یہ رومن امپائر کو اب چھیڑ دیا تھا. اس وقت کے سپر پاور, دوسری سپر پاور طاقت روما کو چھیڑ دیا اور دمشق کو حاصل کر لیا. سیدنا خالد بن ولید کی ایک ادا بڑی پسند آتی. ایک اور علاقہ عیسائیوں کا تھا حمص کے بعد, وہاں آپ اپنی جوان لشکریوں کو لے کر پہنچے تھے, فوجیوں کو. عیسائی بڑے مکار اس وقت بھی ہیلے کرتے تھے اور کسی نہ کسی طرح حربے سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے. انہوں نے دیکھا دمشق ہمارے ہاتھ سے گیا ہے, حمص چلا گیا ہے, اور جس علاقے میں حضرت خالد بن ولید آئے وہاں عیسائیوں کا ایک مضبوط قلعہ تھا اور شہر کے اطراف قلعہ بنایا جاتا تھا. قلعہ کیسے ہوتا تھا؟ پوری دیواریں بنا دی جاتی تھی شہر کے اطراف, بڑی بڑی دیواریں, اور ان دیواروں کے اندر پورا شہر آباد ہوتا تھا. کبھی آپ اجمیر شریف جاتے ہیں تو بڑے بڑے دروازے دیکھتے ہوں گے جو اس زمانے کے سرحدیں ہوا کرتی تھی شہر کی, اور کوئی بھی داخل ہوتا تو اس دروازے کے اندر سے ہی جانا ہوتا. اس طرح قلعے کے اندر بند ہو جاتے تھے, جنگیں اسی طرح لڑی جاتی تھی. تو ان عیسائیوں نے سارے دروازے بند کر لیے اور قلعے کے اندر بیٹھ گئے, کیونکہ ان کو پتہ چل گیا خالد بن ولید اپنا لشکر لے کر آ رہے ہیں. لڑنا تو تھا نہیں. یہ محاصرہ 40 دن تک چلا, یعنی حضرت خالد بن ولید پیچھے ہٹنے والے تو نہیں تھے. پورے فوج کو لے کر کے انہوں نے بھی پڑاؤ ڈال لیا کہ ہم بھی یہیں رہیں گے, تم جب تک باہر نہیں آؤ گے ہم بھی باہر ہی بیٹھے رہیں گے. اب یہ چاروں طرف سے جو مسلمان بیٹھے ہوئے تھے اتنے دنوں تک, عیسائیوں کا جو پادری اندر تھا اس نے مشورہ کیا ان کے ساتھ جنگ نہیں لڑ سکیں گے, ہم لڑنا مشکل ہے, ان کو میں ایک دوسرے طریقے سے زیر کر سکتا ہوں. کیا ہے؟ خالد بن ولید کی فوج میں جوان لشکری زیادہ ہیں اور ہر جوان مال و دولت اور عورت کی طرف جلدی جاتا ہے. تو اس پادری نے یہ کیا کہ میں شہر کی ساری بڑی اور خوبصورت لڑکیوں کو لا کر میدان میں کھڑا کر دوں گا اور خالد بن ولید سے صلح کے نام پر میں معاہدہ کر لوں گا. ایک شرط رکھوں گا کہ اس بازار سے گزرتے ہوئے قلعے تک آ جاؤ, صحیح سلامت آ گئے تو چابیاں تمہارے حوالے کر دیں گے. لیکن خالد بن ولید کو انہوں نے بتایا نہیں. جا کر کے خالد بن ولید سے عیسائی پادری نے کہا ہم لڑنا نہیں چاہتے, آپ آئے ٹھیک ہے ہم صلح کریں گے, لیکن ہماری یہ شرط ہے 3 دن کے بعد آپ اپنی اس فوج کو لے کر اس بازار سے گزرتے ہوئے قلعے تک آ جائیں شاہانہ شوکت کے ساتھ. تو حضرت خالد بن ولید نے کہا ٹھیک ہے منظور ہے. 3 دن کے بعد جب اپنی فوج کو لے کر کے وہ نکلے تو ان کی یہ گھٹیا اور ذلیل حرکت دیکھ کر رک گئے. ان عیسائیوں نے کیا کیا تھا, پورے بازار میں ننگی لڑکیاں کھڑی کی, آدھے لباس میں, برہنہ لباس میں, اور دولت سے مزر کے جو انبار بچھا دیے سڑکوں پر. ظاہر سی بات ہے یہ نوجوان لشکریوں کو لوٹنے کے لیے. آج بھی فوج میں بہت برائیاں رہتی ہیں, مہینوں سے فوج دور رہتی ہے گھروں سے تو ان کے اندر نفسانی خواہشات آ جاتی ہیں, یہ سوچ کر کے کبھی بھی فوج کو توڑنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں ہمیشہ کی جاتی رہیں, عیسائیوں کی طرف سے ہوتی رہیں. ان کو نفسانی خواہشات میں مغلوب کیا جا سکتا ہے. اب جیسے ہی حضرت خالد بن ولید کی نظر پڑی, اللہ اکبر, کمال استقامت ہے. استقامت اللہ نے کیسی دی, آپ کھڑے ہو گئے اور ایسی تقریر کی تھی وہ آج بھی محفوظ ہے. اپنے نوجوان سپاہیوں سے کہا آج تمہارے امتحان کا وقت ہے, اگر تمہارا قدم ڈگمگا گیا تو قیامت تک آنے والی نسلیں تم کو برائی سے یاد کریں گی, تم پر لعنت بھیجی جائے گی, اور اگر تمہارا قدم صحیح سلامت رہا تو قیامت تک آنے والے تم پر رحمتوں کے پھول برسائیں گے, خوشیوں سے یاد کیے جائیں گے. وہ جوانوں نے پوچھا ہمیں کیا کرنا ہے؟ خالد بن ولید نے کہا بس سنت مصطفیٰ پر عمل کرنا ہے. میں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے کہ جب میرے آقا مدینے کے بازار میں گزرتے تھے تو آنکھیں نیچی کر چلتے تھے, حضور کی نگاہیں نیچی ہوتی,
بس تم اس سنت پر عمل کر کے جاؤ اے نوجوانوں. اسی لیے میرے آقا نے فرمایا النظرۃ سہم من سہام الشیطان، نظر جو ہے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. سب سے پہلے تمہاری نظر دھوکہ کھاتی ہے. تم اجنبی عورتوں کے اوپر نظر ڈالتے ہو یا جو ناجائز ہے اس کی طرف نظر ہی ڈالتے ہو، یہاں سے تمہارا پورا جسم بدل جاتا ہے. نظریں تمہارے دل کے اندر حرکتیں پیدا کرتی ہیں، پھر یہ کام نظریں تمہیں زنا تک لے جاتی ہیں. اللہ اعوذ باللہ، نظر سے بچنا بہت ضروری. حضرت خالد بن ولید کی اس تقریر کے بعد وہ سارے نوجوان سپاہی جانتے ہو کیسے چلتے ہوئے جا رہے تھے. آج بھی ہم نے فوجیوں کے پریڈ دیکھے ہیں، یہ آج بھی فوجی چلتے ہوئے دیکھے ہیں. یہ جس طرح سے چلتے ہیں ان کی اپنی چال ہوتی ہے فوجیوں کی، لیکن خالد بن ولید کے لشکر کی چال ہی الگ تھی. روایت کرنے والے بتاتے ہیں وہ ایسے چل رہے تھے اگر ان کے سروں پر انڈا بھی رکھ دیا جاتا تو نہیں گرتا. اس طرح سے ساکت و جامد سیدھے سیدھے چلے گئے. بازار میں کھڑی ہوئی بہنا عورتیں ان کو اپنی طرف بلاتی رہ گئیں، دامے فریب میں پھنسانے کے لیے حربے کرتی رہیں. ایک جوان نے بھی نظر اٹھا کر دیکھا ہو؟ کسی نے نہیں دیکھا. پورا بازار سر کر لیا اور قلعے کے پھاٹک تک پہنچ گئے. ادھر یہ عیسائی بدماش شراب پی رہے تھے اور سوچ رہے تھے یہ بھٹک گئے ہوں گے اور اس فتنے میں وہ مبتلا ہو گئے ہوں گے اور ہماری فوج ان کا مقابلہ کر سکے گی جب یہ عیاش ہو جائیں گے. لیکن سب کو صحیح سلامت قلعے کے پھاٹک پر پہنچے ہوئے دیکھا. عیسائی پادری ہکا بکا رہ گیا، چابیاں لایا اور خالد بن ولید کے ہاتھ میں دے دیا، کہا لے لو یہ تمہاری ہیں، آپ اس قلعے کے مالک ہیں، لیکن آپ قلعے کا دروازہ کھولنے سے پہلے مجھے بھی اسلام میں داخل کر لو. خالد بن ولید سے اس عیسائی پادری نے کہا مجھے حیرت ہوتی ہے تم نے جو جماعت جمع کی ہے یہ انسانوں کی ہے یا فرشتوں کی ہے؟ ان کے دلوں کے اندر خواہشات ہیں یا نہیں؟ ان کے اندر نفس ہے یا نہیں؟ حضرت خالد بن ولید نے کچھ نہیں کہا. تصور میں یہی کہا ہوگا. آپ نے فرمایا حضرت خالد بن ولید نے، اے نادان عیسائی تو ان آنکھوں کو خریدنے کی کوشش کر رہا ہے جو اس میں پہلے سے جمال مصطفیٰ بسا ہو. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جن آنکھوں نے دیکھا ہو ان کے سامنے بھلا دنیا کا حسن کیا معنی رکھتا ہے؟ ہاں کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. اعلیٰ حضرت نے سچ کہا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں؟ حضور کے قدموں میں جو ہے وہ غیر کا منہ کیا دیکھیں؟ کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلوا تیرا. یا رسول اللہ تلوے کا حال یہ ہے کہ آپ کا تلوا دیکھ لوں تو کسی کا چہرہ اچھا نہ لگے. وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال کے شیدائی صحابہ کو کوئی خرید نہ سکا. سیدنا خالد بن ولید نے یہ قلعہ بھی فتح کر لیا. فتوحات بڑھتی گئی. میں کہہ رہا ہوں اس وقت کی دو سپر پاور طاقتوں کو ٹکر دینے والے خالد بن ولید پھر ایران میں بھی داخل ہو گئے. ایران کی بچی کچی سلطنتوں کو اکھیڑ کر پھینک دیا. ایران میں پرچم اسلام لہرانے لگا. پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم کو چھیڑ ہی چکے تھے. روم کے اندر جو بادشاہوں کا دور تھا، ہرقل موجود تھا، عظیم الروم جس کو کہتے ہیں. ان کی حالت بڑی گمبھیر تھی. یہ کہیں جنگ کرنے کو نہیں تیار تھے. سپر پاور جہاں بات آتی کہتے مسلمانوں سے ہم پہلے صلح کر لیں گے، ٹیکس دینا ہے ٹیکس دیں گے، مال دینا ہے مال دیں گے. یہاں تک کہ عراق کے کچھ علاقے جہاں عیسائی رہتے تھے، جب رومیوں سے جنگ چل رہی تھی تو چونکہ عیسائی روم کو فالو کرتے تھے تو حضرت خالد بن ولید کا عدل تو دیکھیں. کہا جن عراقی علاقوں سے جہاں عیسائی لوگ رہتے تھے ہم ان سے ٹیکس لیتے تھے. ٹیکس کیوں لیا جاتا تھا؟ جس کو جزیہ کہتے ہیں. جزیہ غیر مسلموں سے اس لیے لیا جاتا تھا کہ ہم تمہاری جان و مال کی حفاظت کریں گے. جان و مال کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں. تمہارے ساتھ کوئی برا نہیں کرے گا، کوئی دوسرا آ کر حملہ نہیں کرے گا، ورنہ ہم اس کے ساتھ مقابلہ کریں گے. اس بات کے لیے اپنے مفتوحہ علاقوں میں جو غیر مسلم رہتے تھے ان سے جزیہ لیا جاتا تھا. وہ ٹیکس ہے. آج ٹی وی اینکر بیٹھ کر کے ڈیبیٹ کرواتے ہیں اس بات پر. جزیہ، ان کو جزیہ بولنا بھی نہیں آتا، جزیہ کہتے رہتے.
اور اس پر منہ پھاڑ کر کے کہتے رہتے ہیں کہ یہ جزیہ لیتے تھے مسلمان، جزیہ لیتے تھے غیر مسلموں سے. کیا ظلم نہیں ہے؟ مسلمانوں سے نہیں لیتے تھے لیکن غیر مسلموں سے لیتے تھے. ارے نادانوں، آج بھی یہ سسٹم ہے، آج بھی یہ سسٹم ہے. ہمارا ملک خود ہم سے ٹیکس لیتا ہے، چاہے یہاں ہندو ہو کہ مسلمان ہو، کوئی بھی ہو. اور کس بات کے لیے لیتا ہے؟ کیا یہ تاناشاہی ہے؟ ہوگی. لیکن اصل اس کا مقصد ٹیکس لینے کا یہ ہوتا ہے کہ حکومت ہر شہری کی حفاظت کی ذمہ دار ہوتی ہے کہ تمہاری حفاظت ہماری ذمہ ہے، اس کے لیے ٹیکس دیا جاتا ہے حکومتوں کو. جزیہ بھی یہی تھا. میں بات کیا کہہ رہا تھا بیچ میں رہ نہ جائے. خالد بن ولید نے کچھ علاقوں میں جو عیسائی تھے ان سے ٹیکس لے رہے تھے پچھلے 2 سال سے. جو امیر وہاں پر گورنر تھے ان سے کہا ان کا جزیہ مال پورا واپس کر دو، ہم ٹیکس نہیں لیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ روم سے لڑائی چل رہی ہے ہماری، اور جو یہ عیسائی ہیں یہ بھی روم کو فالو کرتے ہیں، لہذا ہم ان کی حفاظت نہیں کر پائیں گے، لہذا ہم ان سے جزیہ نہیں لیں گے، واپس دے دو. جیسے ہی ان صحابہ نے جزیہ واپس دینا شروع کیا، عراق کے کچھ علاقوں میں جو عیسائی رہتے تھے، روایت میں موجود ہے سارے کے سارے عیسائی رو رو کر کے دعائیں کرتے تھے کہ مسلمانوں کی حکومت پھر سے آ جائے، مسلمانوں کی حکومت آ جائے، روم مغلوب ہو جائے. کیونکہ یہ ہمارے جان و مال کی جس طرح حفاظت کرتے ہیں، ہمیں دوسروں سے ڈر لگتا ہے، دوسرا کوئی بھی درندہ آئے گا ہمیں لوٹ لے گا. روایتوں میں موجود ہے وہ عیسائی، وہ روم کو فالو کرنے والے مال لے لے کر کے قطاروں میں کھڑے ہوتے اور کہتے ہم سے جزیہ لے لو تاکہ ہماری حفاظت کا ذمہ ہو جائے. لیکن صحابہ کا یہ عدل تھا کہ ہم جس بات کی حفاظت کے ذمہ دار ہوتے ہیں بس اسی سے لیتے ہیں، اور جہاں نہیں ہوگا اس سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا جائے گا. یہ سلسلہ تھا. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روم کو بھی ٹکر دے دی. روم کی جنگوں میں بہت ساری جنگیں ہیں، لیکن یہ جنگوں کا سلسلہ فتوحات کا چلتا رہا. سیدنا خالد بن ولید لڑتے رہے، دن و رات ایک کر دیا، اور ان کی زندگی کی تاریخ کی 125 جنگیں تھیں. میرے عزیزو، کھیل کے میدان میں اتنی مرتبہ نہیں اترے ہوں گے تم جتنی مرتبہ انہوں نے جنگ میں اتر کر کے جوہر دکھائے. اور جنگ کے میدان میں اترنا کوئی تماشا نہیں ہے، اور نہ ہی یہ بازیچے اطفال بچوں کا کھیل ہے، جان ہتھیلی پر لے کر آنا ہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 125 جنگیں اپنی زندگی میں لڑے. اور حیرت کی بات میں بتاؤں، 2 خصوصیات آپ کی، 2 اسپیشلٹی خصوصیات یہ ہے، ان 125 جنگوں میں ایک جنگ میں بھی آپ کو شکست نہیں ملی، ایک جنگ بھی ہارے نہیں ہیں 125 جنگ. اور دوسری اسپیشلٹی آپ کی، دوسری خصوصیت حضرت خالد بن ولید کی یہ ہے، بہت سارے علاقے اسلام میں آئے. آذربائیجان تک حضرت خالد بن ولید کی سپہ سالاری میں فتح ہوا، آذربائیجان تک گیا اسلام. یہاں مدینہ طیبہ کی سرحدوں سے نکل کر کے ایران، عراق، شام، روم، اب اس کے بعد آذربائیجان، آرمینیا، آج کے دور میں جو یورپی یونین میں شامل ہے، وہاں تک اسلام پھیل گیا. وہ علاقے مفتوح ہو گئے، فتح کر کے پرچم اسلام لے رہا ہے. دوسری اسپیشلٹی حضرت خالد بن ولید کی جو میں بتا رہا ہوں خصوصیت، وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے 125 جنگوں میں کبھی آپ کو شکست نہیں ہوئی. دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جو علاقہ خالد بن ولید نے فتح کیا تھا 14 صدیاں گزر گئی، آج تک وہ کافروں کے حوالے کبھی نہیں گیا، کبھی نہیں گیا. جو علاقہ انہوں نے فتح کیا تھا اس وقت سے لے کر آج تک وہ اسلام کے ماتحت ہی چل رہا ہے، اسلام کے انڈر میں ہے. سلام ہو تربت خالد بن ولید پر، کروڑوں رحمتیں نازل ہوں اس صحابی رسول پر جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا سیف اللہ، سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کا نام ہے. حضرت خالد بن ولید خود کہتے ہیں میں ہر جنگ اس نیت سے لڑتا تھا شہید ہو جاؤں گا، لیکن ایک جنگ میں بھی شہادت نہیں ملی، ایک جنگ میں بھی شہادت نہیں ملی. کسی دوسرے صحابی نے آپ سے کہا آپ کو شہادت کیسے ملتی؟
کیونکہ اللہ کے رسول نے آپ کو اللہ کی تلوار کہا. اگر آپ شہید ہو جاتے تو دنیا یہ نہ کہتی خالد بن ولید ختم ہو گئے, دنیا یہ کہتی اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی, اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی اور اللہ تعالیٰ کی تلوار محفوظ رہی. خالد بن ولید کہتے ہیں میرے پورے جسم میں ایک بالشت جگہ بھی کہیں باقی نہیں ہے جس میں تیر اور تلوار نہ لگے ہوں, کوئی جگہ جسم میں باقی نہیں, زخموں سے بھری ہوئی, ہر جگہ زخم تھے, بڑے بڑے گھاؤ تھے. ایک علاقہ خالد بن ولید کا دور جو سنہرا دور ہے حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں, ہوا یہ کہ ایک مرتبہ عیسائی حضرت خالد بن ولید سے تلواروں سے نہیں لڑے, فتح کیا ہے, صلح سے بھی لڑے, اخلاق سے بھی لڑے. اور ایک مرتبہ عیسائیوں کے ایک علاقے میں گئے, عیسائیوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ آنے کو تیار ہیں, لڑیں گے نہیں, کوئی چیز نہیں ہوگی, لیکن ہمارا دین حق ہے, ہمیں یقین ہے. آپ اپنے دین کی حقانیت کو کیسے ثابت کریں گے؟ خالد بن ولید نے کہا بتاؤ تم کیا چاہتے ہو میرے دین کی حقانیت کے لیے. عیسائیوں نے کہا ہمارے پاس ایک بہت سخت خطیر قسم کا زہر ہے, ہم وہ زہر کی پیالی لا کر رکھیں گے اور ہم میں سے بھی ایک شخص آئے گا, تم میں سے بھی ایک شخص آئے گا, زہر پی کر کے ہم یہ اعلان کریں گے جس کا دین حق ہوگا وہ زہر پی کر بچے گا. یہ مباہلہ تھا, یہ مباہلہ ہے. اس دور میں سیدنا خالد بن ولید کے ساتھ ہے. حضرت خالد بن ولید نے کہا یہ تو میرے لیے بہت اچھی بات ہے, آج دین کی حقانیت کو اجاگر کرنے کا دن ہے. تاریخ کی سچائیاں آج بھی روایت کرتی ہیں سیدنا خالد بن ولید گئے اور زہر کا پیالہ رکھا ہوا تھا. وہ زہر ایسا تھا پینا تو دور کی بات ہے, اگر چمڑی پر لگ جاتا تو گوشت نکل کر آتا. چمڑی پر اگر لگتا زہر تو گوشت کے ساتھ چمڑی نکل آتی تھی, اتنا سخت تھا. خالد بن ولید آگے بڑھے, عیسائیوں کا بڑا وہاں پر پادری موجود تھا, عیسائیوں کی ایک جماعت ہے, مسلمانوں کی جماعت ہے. سیدنا خالد بن ولید نے کچھ نہیں دیکھا, سیدھے جا کر اس زہر کا پیالہ اٹھایا, کہا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. اس اللہ کے نام سے پی رہا ہوں جس کا نام پورے زمین و آسمانوں میں ہے اور کوئی شے اس نام کو ضرر اور نقصان نہیں دے سکتی ہے. وہ زہر کا پیالہ اٹھایا اور پی گئے اور عیسائی دیکھتے رہ گئے. نہ حلق کٹا, نہ زبان کٹی, نہ زہر سے کچھ ہوا, بلکہ آپ نے زہر کا پیالہ ایسے پی کر کے رکھا جیسے کوئی پیٹ بھر کر دودھ پیتا ہے, دودھ پی کر کے کوئی اپنا گلاس رکھ دیتا ہے, اس طرح سے آپ زہر کا پیالہ نیچے رکھتے ہیں. عیسائیوں نے کہا یہ تو جادو ہے, یہ تو جادو ہے, نظر بندی ہو گئی. تو اس وقت خالد بن ولید نے کہا پورا میں نے پیا ہے, بچا ہوا تم چک کر کے دکھاؤ, تم چک کر کے دکھاؤ. عیسائی بھاگ گئے. نہیں, ان کو یہ تھا کہ سب بھاگ جائیں گے, لیکن اس عظیم کرامت کو دیکھ کر, یہ خالد بن ولید کی کرامتوں میں سے ہے, کرامت کو دیکھ کر کئی عیسائی مشرف با اسلام ہوئے, ایمان لے آئے, اسلام میں داخل ہوئے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دور میں, دور فاروقی میں, اتنے علاقے فتح کیے جن کے نام شمار کرنا آج ہمارے لیے مشکل ہے. انہوں نے پریکٹیکل چل کر کے فتح کیے ہیں. آج حیرت ہے مسلمانوں کو, جماعتوں کو, جوانوں کو کہ کم از کم وہ 2-4 علاقے تو یاد رکھتے جن کو انہوں نے فتح کیا ہے, وہ بھی تمہیں یاد نہیں. تم کیا یاد رکھتے ہو؟ تمہیں تو فٹ بال گراؤنڈ یاد ہے, تمہیں تو ورلڈ کپ کہاں ہوتا ہے کہاں ہے نہیں ہے یہ یاد رہ جاتا ہے, کون سے سال کا ورلڈ کپ کہاں کھیلا گیا یہ سب یاد رکھ جاتے ہو, یہ مجرا کرنے والے ایکٹروں کے ڈائلاگ یاد رکھ جاتے ہو, جہنمی لوگوں کے ان طبقات کے سارے افعال و کردار یاد رکھتے ہو. اس بطل جلیل عظیم بہادر, اس سے بہترین بہادر پوری تاریخ میں کوئی نہیں ہوگا. آج کے نوجوانوں کو چاہیے کہ فخر کرنے کے لیے ہمارے پاس سب سے بڑی ایک شخصیت تھی, وہ خالد بن ولید کی تھی. اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار, ان کا نام لیتے. بلکہ میں تو اپنی تقریروں میں پہلے سے کہتا آیا بچپن سے, کوئی اگر بزدل ہے تو اس پر 11 بار خالد بن ولید کا نام پڑھو, شاید بزدلی ختم ہو جائے, دل کے اندر سے خوف نکل جائے.
میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کم از کم تم اپنی تاریخ، اپنے اسلاف کو یاد کرتے، بچوں کو گڑی گڑیا کے قصے، چور پولیس کے قصے سنانے چھوڑ دو، خالد بن ولید اور صلاح الدین ایوبی کو سناؤ. بچے جوان ہوں گے تو ڈرپوک نہیں پیدا ہوں گے انشاءاللہ. ہم یہاں پر سیریل اور ان کے ہاتھوں میں گیم پکڑا کر بیٹھے ہوئے ہیں. اور میرے عزیزوں، خالد بن ولید کی ان فتوحات کو سننے کے بعد ذرا اپنے دامن میں جھانک کر کے بھی دیکھنا، تمہاری زندگی میں کوئی جنگ تو آئی بھی نہیں. وہ جنگوں میں اتر گئے تھے. ہاں آج کے جوان لڑتے ہیں، گیم میں ہیں، بہت ماہر ہیں گیم میں، ایسے لڑتے ہیں پتہ نہیں کتنے اسٹیچو کو سلا دیتے ہیں. اور پب جی کے تو ایسے دیوانے رہ گئے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ وہ جتنے اس میں کارٹون آتے ہیں ان کو مارتے مرتے کب اس کی موت آنے والی پتہ نہیں چلتا. ان کے دلوں میں رچ بس گیا جیسے بنی اسرائیل کے دلوں میں بچڑے کی پوجا رچ بس گئی تھی. پب جی گیم اور پتہ نہیں کتنے ایسے گیم. ان جوانوں نے یہی سمجھ لیا ہے، ارے نادانوں، کھاتے بہت زیادہ ہو، دودھ بھی پیتے ہو، اخروٹ بادام کاجو سب کھاتے ہو، جیم میں جا کے ورک آؤٹ کرتے ہو، شرم کرو. تمہیں اللہ تعالیٰ نے طاقت گیم کھیلنے کے لیے نہیں دی ہے، گیم کھیلنے کے لیے نہیں دی ہے. آج جنگ اگرچہ نہیں ہو رہی ہے لیکن اس دور کا پہلوان وہ ہے جو صبح کے وقت بستر چھوڑے اور فجر کی 2 رکعت ادا کرے. سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا میرے نزدیک وہ طاقتور شخص ہے، وہ طاقتور شخص ہے. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، میری امت جب تک گھوڑے کی پیٹھ اور فجر کی جماعت نہیں چھوڑے گی اللہ اس پر کسی بھی قوم کو غلبہ نہیں عطا کرے گا. کبھی کوئی قوم تم پر غالب نہیں آئے گی. حضرت خالد بن ولید کا یہ دور، لیکن تاریخ کی سچائیاں ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ فتوحات ہوئیں. چاہے سعد بن ابی وقاص امیر ہو، ابو عبیدہ بن جراح امیر ہو، یا خالد بن ولید امیر لشکر ہو، کوئی بھی ہو، لیکن دور تو فاروق اعظم کا ہی تھا. خلافت تو ان کی تھی. سپہ سالار لڑا ہے جنگوں میں لیکن خلافت کا دور یاد کیا جائے گا کیونکہ انہی کی مرضی سے، انہی کی منشا سے سب چلے جاتے تھے.